تمہیں مبارک ہو، اہل توحید تمہیں مبارک ہو، اس درخت کو کاٹنے والوں تمہیں مبارک ہو، تم نے اپنے رسول کے صحابہ کے نقش قدم پہ چل کر ان کی سنت کو پھر زندہ کر دیا۔ نوره يهدي العصا ربنا الهادي الودود فضله تو ابھی میں شیخ موصوف کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اپنی تقریر کا آغاز کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین يدعون من دون اللہ لا يخلقون شیئا وهم يخلقون اموات غیر احیاء وما يشعرون ایان یبعثون۔ اللہ کے اولیاء کی محبت وہ عظیم خزانہ ہے جس کو مل جائے وہ کائنات کے خوش نصیب لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بد نصیب ہے وہ، بدبخت ہے وہ جس کے دل میں اولیاء کی محبت کی بجائے اللہ کے ولی کی دشمنی پیدا ہو جائے، کیونکہ جو اللہ کے ولی سے دشمنی کرتا ہے اس سے اعلان جنگ خود عرش والا اللہ کرتا ہے۔ اللہ کے اولیاء اللہ کی توحید کی طرف ساری زندگی لوگوں کو بلاتے رہے، دعوت دیتے رہے۔ اللہ کے پیارے اللہ کی اتاری ہوئی شریعت پہ عمل کرتے رہے، اس شریعت کو آگے پہنچاتے رہے۔ اس شریعت کو پھیلانے کے لیے، اس توحید کے آوازے کو بلند کرنے کی وجہ سے ان پہ مصیبتیں بھی آئیں، ان پہ غم بھی آئے، ان پہ دکھ بھی آئے، لیکن وہ ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر مصیبت، ہر غم، ہر دکھ پر صبر کرتے رہے۔ اولیاء اللہ، اللہ کے پیارے، اللہ کے دوست وہی ہوا کرتے ہیں
جو اللہ کی شریعت پہ عمل کرتے ہیں، جو اللہ کے دین کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا لیتے ہیں۔ کائنات میں ان اولیاء کا وجود دنیا والوں کے لیے رحمت ہوا کرتا ہے۔ یہ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، رب ان کی دعائیں سن کر اپنے بندوں پہ رحم کر دیتا۔ اور اللہ کے سب سے بڑے اولیاء اللہ کے انبیاء ہوا کرتے ہیں۔ پھر انبیاء پر ایمان لانے والے نبیوں کے ساتھی عرش والے کے اولیاء ہوتے ہیں۔ امام الانبیاء، امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے، ایک مسلمان داخل ہوا، اعرابی دروازے پہ کھڑے ہو کے آواز لگاتے ہیں، اے اللہ کے نبی ہم ہلاک ہو گئے، بارشیں نہیں ہو رہی، قحط کا سما پیدا ہو چکا ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں کو عرش والے کی طرف بلند کیا، بارش کا سوال کیا۔ آسمان پر بادل نہ تھے، سورج کی دھوپ، سورج کی چمک، سورج کی روشنی دھرتی کو منور کر رہی تھی۔ جو ہی مصطفیٰ کے ہاتھ بلند ہوتے ہیں، ابھی یہ اللہ سے مانگنے والے ہاتھ نیچے نہیں گرتے، صحابہ فرماتے ہیں مصطفیٰ کی داڑھی سے بارش کے قطرے گر رہے تھے۔ آنے والا پھر آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہفتہ گزر گیا، بارش نہیں رک رہی، مکان گر گئے، راستے بند ہو گئے، دعا کر دیجئے اللہ اب اس بارش کو ہماری بجائے کہیں اور منتقل کر دے۔ مصطفیٰ علیہ السلام پھر اپنے مبارک ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں، جدھر جدھر ہاتھ کا اشارہ فرماتے ہیں، عرش والا اللہ بادلوں کو ویسے ہی پھاڑ دیتا ہے، سورج چمکنے لگ جاتا۔ اولیاء اللہ ان کے ہاتھوں پر اپنے دین کی نصرت کے لیے کرامات بھی دکھاتا ہے۔ انبیاء کے ہاتھوں پر معجزے دکھاتا ہے، انبیاء پر ایمان لانے والے اولیاء صحابہ کرام ان کے ہاتھوں پہ مالک کرامات دکھاتا ہے، جو اپنے دین کی نصرت کے لیے دکھاتا ہے۔ معجزہ اور کرامت ایک نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے اور ایک ولی کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتا ہے، دونوں کا اختیار اللہ کے پاس ہے، دونوں کا اختیار اللہ جب چاہے، جہاں چاہے، جس کے ہاتھ پہ چاہے، جو چاہے دکھا دیتا ہے۔ نبی کے ہاتھ پہ معجزات دکھاتا ہے، ولی کے ہاتھ پہ کرامات دکھاتا ہے۔ کرامت کی تعریف کیا ہے؟ الامر الخارق للعادة یجریہ اللہ علی ید عبد صالح، خلاف قانون، خلاف عادت، خلاف قانون، کوئی ایسا کام اللہ شریعت پر پابند رہنے والے نیک آدمی کے ہاتھ پہ دکھائے جس سے مقصود دین کی عزت ہو۔ آئیے کرامت کا ثبوت قرآن حکیم سے لیتے ہیں۔ کلما دخل علیہا زکریا، مالک کا فرمان غور سے سنیے۔ زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، جب آتے ہیں وجد عندہا رزقا، تو ان کے پاس رزق پاتے ہیں۔ قال یا مریم انا لکی ھذا، سوال کرتے ہیں مریم یہ کہاں سے بے موسمی پھل کھا رہی ہو، کہاں سے آئے ہیں؟ قالت هو من عند اللہ، جواب میں فرماتی ہے یہ عرش والا اللہ ہے، جب چاہتا ہے اپنے بندوں کو جس کو چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ صحیح مسلم میں ہے ایک انتہائی عبادت گزار شخص اپنی عبادت میں مشغول ہے، ایک فاحشہ زانیہ عورت قوم والوں سے کہتی ہے اس کو بدنام نہ کروں،
وہ بن سمر کے اسے گمراہ کرنے کی کوشش کرتی ہے، کامیاب نہیں ہوتی، چرواہے سے منہ کالا کرتی ہے۔ جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو لا کے قوم کے سامنے رکھ دیتی ہے کہ یہ بڑا عبادت گزار بنا ہوا ہے، نمازی بنا ہوا ہے، یہ دیکھو میرے ساتھ اس نے یہ جو کچھ کیا ہے اور یہ بچہ اسی کا ہے۔ اس کی ذلت کی کوشش کرتی ہے۔ اللہ کا یہ ولی آتا ہے، اس بچے کے پیٹ پہ ہاتھ مارتا ہے اور کہتا ہے بول کر بتا تیرا باپ کون ہے۔ وہ دودھ پیتا بچہ اللہ کے ولی کی صفائی دینے کے لیے آواز لگاتا ہے کہ یہ میرا باپ نہیں ہے، وہ بکریوں کا چرواہا میرا باپ ہے۔ اللہ جب چاہتا ہے جس کے ہاتھ پہ چاہتا ہے دکھا دیتا ہے، لیکن یاد رکھیے مرنے کے بعد، زندگی ختم ہونے کے بعد، اللہ کے پیارے، اللہ کے اولیاء جب مر جاتے ہیں، روح نکل جاتی ہے، آخرت کا سفر شروع ہو جاتا ہے، اس دنیا سے اگلے جہاں میں منتقل ہو جاتے ہیں، تو مرنے کے بعد کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ کرامات زندگی میں اللہ دکھاتا ہے، مانتے ہیں ہم، صحابہ کرام کی کرامات مانتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر میں مہمان آئے، کھانا تھوڑا تھا اور مہمان زیادہ تھے، دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے رہے۔ بیان کرنے والا کہتا ہے لگتا تھا کہ دسترخوان کے نیچے سے کھانا پھوٹ رہا ہے، تھوڑا سا کھانا سب کو پورا آ گیا۔ مانتے ہیں، لیکن جب انسان فوت ہو جائے، مر جائے، جہاں چھوڑ جائے، مرنے کے بعد کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ مرنے کے بعد اس کی بیوی روتی رہتی ہے، اس کے بچے بابا 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 کہتے رہتے ہیں، اس کے بھائی، اس کے سرہانے روتے ہیں، بھائی تیرے مرنے سے میرا بازو ٹوٹ گیا ہے، تیرا وجود میرے لیے طاقت کا سبب تھا، اب میں تنہا رہ گیا ہوں۔ بوڑھا باپ روتا رہتا ہے، ماں روتی رہتی ہے۔ جو مر جاتا ہے وہ اپنے بیوی بچوں کو چپ نہیں کروا سکتا، وہ اپنی بوڑھی اماں کو چپ نہیں کروا سکتا، وہ بوڑھے باپ کو چپ نہیں کروا سکتا۔ اس کے کپڑے کینچی سے کاٹ دیے جاتے ہیں۔ بڑے سے بڑے ولی ہوں، بڑے سے بڑے بزرگ ہوں، مرنے کے بعد غسل دیا جاتا ہے نا، کفن پہنایا جاتا ہے، اس کے کپڑے کینچی سے کاٹے جاتے ہیں۔ وہ نہیں کہتا میرے کپڑے کیوں کاٹ رہے ہو، میں تو سب کچھ کر سکتا ہوں، پیچھے ہٹو، میں اپنے کپڑے اتار کے کفن خود پہن لیتا ہوں۔ وہ نہیں کہتا، وہ کہہ بھی نہیں سکتا، اس کا اختیار ختم ہو جاتا ہے اس کی روح نکلتے ہی۔ وہ کپڑے خود اتارنے کے قابل نہیں رہتا، وہ کفن پہننے کے قابل نہیں رہتا۔ اب تو آپ نے جس کو جو القابات دے رکھے ہیں، کسی کو آپ نے غوث اعظم بنا دیا ہے، کسی کو غریب نواز بنا دیا ہے، کسی کو بندہ نواز بنایا ہے، کسی کو گنج شکر بنایا ہے، کرنی بھرنی دھرنی والا، بیڑیے پار لگانے والا، کشتییں پار لگانے والا، سوکھی ہوئی کو ہری کرنے والا، بری بری سرکار بری کھوٹی قسمت کر دے ہری۔ یہ جتنے بزرگ ہیں، بزرگوں کی توہین ہم نہ کرتے ہیں، نہ شریعت نے ہمیں کرنے کی اجازت دی ہے۔ اللہ کے اولیاء کی تعریف کی جائے گی، جو ولی سے دشمنی کرتا ہے وہ ولی سے دشمنی نہیں کر رہا، ولی اللہ کے رب سے دشمنی کر رہا ہے۔ ہم اللہ کے اولیاء کی محبت کا درس دینے والے، اللہ کے اولیاء کے پیار کا درس دینے والے، اللہ کے اولیاء کے نقش قدم پر چلنے کا درس دینے والے، ان کی توہین کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن لوگوں، اللہ کے لیے ان کی عزت میں ایسا اضافہ نہ کرو کہ تم ان کو ولایت کے مقام سے اٹھا کر ربوبیت کے مقام پہ رکھ دو۔ سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں تاکہ بات دل میں اتر جائے۔ یہ حضرت جی، یہ شیخ جی، یہ مرشد جی، یہ بابا جی، یہ پیر جی فوت ہوئے تھے، ان کے کپڑے کیا کاٹ کر نہیں اتارے گئے؟ کیا ان کو غسل کروانے سے پہلے استنجا نہیں کروایا گیا؟
مقصود چھیڑنا نہیں ہے، مقصود طنز کرنا نہیں ہے، مقصود موت کے بعد انسان کچھ نہیں کر سکتا یہ سمجھانا ہے۔ اس دھرتی سے اس کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ ڈیڈ باڈی ہے، وہ مردہ لاش ہے۔ غسل دینے والوں سے پوچھو، یہ اپنے ہاتھ پہ دستانہ چڑھا کر کیا اس کا استنجا نہیں کرواتے؟ کیا اس کا پیٹ دبا کر اس کی گندگی نہیں نکالتے؟ یہ سمجھنے والوں بابا جی سب کچھ کر سکتے ہیں۔ ارے یہ سب کچھ کر سکتے ہوتے استنجا تو خود ہی کر لیتے، وہ تو کسی سے نہ کرواتے، وضو تو خود ہی کر لیتے، غسل تو خود ہی کر لیتے، کفن خود ہی پہن لیتے۔ آج جس کو تم نے مشکل کشا سمجھا ہے، حاجت روا مانا ہے، اللہ کے واسطے سوال کرتا ہوں، یہ 4 کندھوں کا محتاج تھا جنازہ اٹھتے وقت یا نہیں تھا؟ عقل کو استعمال تو کیجئے، رب نے یہ کھوپڑی استعمال کرنے کے لیے دی ہے، یہ 4 کندھوں کا محتاج نہیں تھا؟ آج تو اس کے لیے بہت کچھ ثابت کر دیا گیا، یہ مرنے کے بعد بھی یہ کچھ کر سکتا ہے۔ جب اس کا جنازہ قبرستان کی طرف جا رہا تھا، رہتی دنیا تک سوال ہے، اپنے قدموں پہ خود چل کر گیا تھا یا لوگوں کے کندھوں پہ سوار ہو کر گیا تھا؟ اللہ کے لیے سوچئے۔ ابھی تو کہتے ہیں بابا جی اپنے دربار کی بھی حفاظت کرتے ہیں، دربار پہ آئے ہوئے مریدوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ ملفوظات احمد رضا خان بریلوی میں عبدالوہاب شعرانی کا قصہ نقل ہے۔ یہ امام صاحب چلے بدوی کبیر کی زیارت کے لیے، راستے کے اندر کسی چھوکری پہ نظر پڑ گئی جو کسی تاجر کی کنیز تھی، اس کے بعد نظریں جھکا لی، یہ دربار پہ آئے، وہ بابا جی جو قبر میں دفن ہیں، یاد رکھنا جنہوں نے اپنا استنجا خود نہیں کیا، جنہوں نے اپنا غسل خود نہیں کیا، جنہوں نے اپنا کفن خود نہیں پہنا، جو خود چل کر قبرستان نہیں آئے، یہاں تک اتنے مجبور تھے، وہ جو لوگ قبر پہ مراقبہ کر کے بیٹھے تھے ان سے بار بار پوچھتے تھے عبدالوہاب آ گیا، عبدالوہاب آ گیا۔ جب یہ آئے تو پیر صاحب ان سے پوچھتے ہیں وہ تمہیں پسند آ گئی؟ جیڑی کڑی تو نظر پئی سی چنگی لگی ہے؟ کہنے لگا ہاں جی پسند آ گئی۔ پیر سے کیا چھپانا، مرشد سے کیا پردہ؟ کہا جاؤ ہم نے تجھے دے دی، جاؤ تجھے دے دی۔ عبدالوہاب صاحب کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا وہ کسے ہور دی سی دین میں نوڈے ہے، وہ تو کسی اور کی تھی، بابا جی مجھے ہیبا کر رہے ہیں، یہ کیا چکر ہے؟ ابھی یہ سوچ ہی رہا کہ وہ تاجر، کنیز والا تاجر قبر پہ آیا اور کہا بابا جی ہم اس کنیز کو آپ کے دربار پہ ہیبا کرتے ہیں۔ بابا جی نے کہا اب دیر کاہے کی ہے، اس کو پکڑو، سامنے والے حجرے میں لے جاؤ اور اپنی حاجت پوری کر لو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو مراقب تھے ان سے وہ کہنے لگے شعرانی صاحب کو کہ تمہارا بار بار بابا جی پوچھ رہے تھے کہ عبدالوہاب آ گیا۔ انہوں نے کہا بابا جی کو میرا پتہ ہے۔ کہا جب مرید اپنے گھر سے نکلتا ہے تو بابا جی فرماتے ہیں اس کی حفاظت کرنا میرے ذمے ہو جاتی ہے، اگر اس کی کوئی چیز گر جائے، گم ہو جائے، اس کا ذمہ دار بھی میں ہوں۔ اپنے بابوں کو یہ مقام دینے والوں، اپنے پیروں فقیروں کو مرنے کے بعد یہ اتھارٹی دینے والوں، ان کے کپڑے کاٹنے کی ضرورت کیوں آئی؟ آئیے اللہ کی کتاب سے ان سارے دعووں کا پوچھتے ہیں کہ لوگوں نے کہہ رکھا ہے، اعلان کر رکھا ہے بابا اپنے قبر پہ لگے ہوئے درختوں کی بھی حفاظت کرتا ہے، حالانکہ یہ اپنے اس دعوے میں جھوٹے کیسے ہیں؟ آپ انڈیا پاکستان کے کسی دربار پہ چلے جائیں، کسی دربار پہ جو چندہ رکھنے کے لیے باکس ہوتا ہے نا، اس پہ آپ کو پتہ کیا لکھا ہوا ملے گا؟ نذرانہ اپنے ہاتھ سے ڈالیں، کسی کو نہ دیں۔ بڑے
پڑا ہے یا نہیں؟ نذرانہ اپنے ہاتھ سے ڈالیں، کسی کو نہ دیں۔ کیوں؟ انہیں پتا ہے کہ جو یہ ملنگ بیٹھے ہیں لیتے بابے کے نام پہ ہیں، ڈالتے اپنی جیب میں ہیں، اور بابا تھلے پہ آویندہ رہنا چوڑو چوری کرنڈے ہو، میں کچھ کرتے نہیں سکتا، میرے نام پہ آیا ہے، خود کھا رہے ہو، اچھا اللہ ہی پوچھے گا، میں تو کچھ نہیں کر سکتا۔ اور جو وہ چندہ خود ہاتھ سے ڈالنے کا حکم ہوتا ہے، اس باکس پر بھی ایک بڑا سارا تالا لگا ہوا ہوتا ہے، دیکھا ہے یا نہیں دیکھا؟ تالا لگا ہے۔ قربان جائیں حضرات آپ کے عقائد پر، آپ تو فرما رہے تھے بابا اپنی قبر پہ آنے والے مریدوں کو جانتا ہے، بابا قبر پہ لگے ہوئے درخت ہلانے کی اجازت نہیں دیتا، یہ تالا کیوں لگایا ہے؟ کہنا بھابی بڑے خبیث نے چوری کر جاندے نے تاں لایا ہے۔ بابا بھابیوں کے ساتھ ملا ہوا ہے، یہ بھابیوں کو نہیں روک سکتا، یہ باقیوں کو روکتا ہے، وہابیوں کو کیوں نہیں روکتا؟ کہنا وہ بڑے ڈرڈے نے، وہ بابے کو نہیں ڈرتے۔ آئیے اللہ کی کتاب سے ان سارے عقائد کا سوال کرتے ہیں۔ مالک فرماتا ہے والذین یدعون من دون اللہ، تم اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہو، لا یخلقون شیئا، یہ کسی چیز کے خالق نہیں ہیں، یہ کسی چیز کے خالق نہیں ہیں، وَهُمْ يُخْلَقُونَ، یہ خالق بھی نہیں بلکہ خود مخلوق ہیں، اموات غیر احیاء، مردہ ہیں زندہ نہیں ہیں، مردہ ہیں۔ لوگوں کیا مردہ کہہ دینا کافی نہیں تھا؟ مالک اس پہ وزن پیدا کرتے ہوئے ایک لفظ اور استعمال کرتا ہے، زندہ نہیں ہے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، تم تو یہ سمجھتے ہو یہ سب کچھ کرنے دھرنے والے ہیں، اور اللہ کہتا ہے ان کو تو یہ بھی نہیں پتا اٹھایا کب جانا ہے، اٹھایا کب جانا ہے یہ بھی ان کے شعور میں نہیں۔ الہکم الہ واحد، تمہارا الہ معبود برحق سچا اللہ، سچا غوث اعظم، سچا داتا وہ ایک ہے، جو فرش میں دفن ہوا وہ نہیں، جو اپنے عرش پر مستوی ہے وہ ہے، جو مر کے من و مٹی کے نیچے چلے گئے، ان کے اختیار میں کچھ نہیں۔ اگر ان کے اختیار میں ہوتا ان کی بیوی بیوہ نہ ہوتی، ان کے بچے یتیم نہ ہوتے، ان کی وراثت تقسیم نہ ہوتی، ان کے اختیار میں نہیں ہے، یہ جہاں چھوڑ گئے۔ صحیح بخاری میں ہے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وارضاہ کے دور میں قحط سالی ہوئی، امیر عمر سیدنا عباس کو لے کر آئے اور دعا کرتے ہیں اللہ سے، اے اللہ جب تک ہمارے نبی زندہ تھے وہ تیرے حضور ہمارے لیے دعائیں کرتے تھے، تو ان کی دعا کو سن کر ہمیں پانی پلا دیتا تھا، بارش برسا دیتا تھا۔ آج نبی تو اللہ تیرے پاس آ چکے ہیں، تیری جنتوں میں جا چکے ہیں، ان کی قبر جنت کا باغ بن چکا ہے، ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، ہم ان کے چچا کو لے کر آئے ہیں، عمر میں، علم میں، عمل میں، تقوی میں، بزرگی میں بڑے ہیں، اللہ اب یہ ہمارے لیے سوال کریں گے، تو ان کا سوال اور دعا کو سن کر ہم پر بارش برسا دے۔ یہ عقیدہ رکھنے والوں کہ مرنے کے بعد، قبر میں دفن ہونے کے بعد بھی سب کچھ اولیاء انبیاء کر سکتے ہیں، تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے یہ ساری مشکل کیوں اٹھائی؟ حضرت عباس کو کیوں لے کر آئے؟ ڈائریکٹ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر آتے اور کہتے اللہ کے نبی بارش نہیں ہو رہی، دعا کر دیجئے۔
وہ بھی یہ جانتے تھے، وہ بھی یہ مانتے تھے، ان کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ یہ فوت ہو گئے اللہ کی جنتوں میں چلے گئے، اب دعا زندہ بندے کا کرنے کا کام ہے، اور جو قبروں میں دفن ہو جاتے ہیں ان کی دنیاوی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ معاشرے کے اندر آج یہی عقیدے پھیلائے جا رہے ہیں کہ اولیاء کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ میں سوال کرتا ہوں، اور سوال کا مقصد چھیڑنا یا طنز کرنا نہیں ہے، نہ ہی یہ سٹیج ہمیں اس کی تعلیم دیتا ہے، نہ مصطفیٰ علیہ السلام اس کا درس دیتے ہیں۔ ہم تو درد کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ ان بھائیوں کو جو توحید کی راہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کی پگ ڈنڈیوں پہ دوڑ لگا رہے ہیں، ان کو پیار اور محبت سے پکارنے کے لیے عقل اور نقل کے دلائل سامنے رکھتے ہیں۔ اللہ کے بندو، اگر مان لیا جائے کہ یہ انبیاء، اولیاء، بزرگ مرنے کے بعد، دنیا چھوڑنے کے بعد، قبر میں دفن ہونے کے بعد بھی سب کچھ کر سکتے ہیں، تو یاد کرو پچھلے دنوں پاکستان کے اندر سیلاب آیا یا نہیں آیا؟ آیا؟ سندھ میں سیلاب آیا؟ بابا لال شہباز قلندر نے اس سیلاب کو کیوں نہ روکا؟ عبداللہ غازی نے کراچی میں بیٹھے بیٹھے اس سیلاب کو کیوں نہ روک لیا؟ جنوبی پنجاب غرق ہوا، بابا فرید کا دربار چاچڑا غرق ہوا، پنجاب کے بابے، سندھ کے بابے، بلوچستان کے بابے، کراچی کے بابے، ڈیرہ غازی خان کے بابے کہاں گئے؟ یہ اللہ کی طرف سے مصیبت آئی، عذاب آیا، پریشانی آئی، ان بابوں نے کیوں نہ روک لی؟ بلکہ کتنے ہی وہ بزرگ ہیں جن کے اپنے دربار بھی اس سیلاب کی نظر ہو گئے، غرق ہو گئے۔ ارے کیا پاکستان والوں زلزلہ بھول گئے ہو؟ کشمیر میں زلزلہ آیا تھا یا نہیں سیلاب سے پہلے؟ مظفر آباد کی سہیلی سرکار نے اس آنے والے زلزلے کو کیوں نہ روک لیا؟ اللہ کے لیے سوچئے۔ یہ تو چھوٹے چھوٹے بابوں کا میں نے نام لیا ہے، آؤ تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ بغداد کے اندر ساری اولیاء کی کابینہ موجود ہے یا نہیں؟ پیرانے پیر جیلانی وہاں پر موجود ہے یا نہیں؟ الیاس قادری صاحب اپنی ایک تقریر میں بار بار کہتے ہیں یا غوث عبد القادر، یا غوث عبد القادر، غوث اعظم پیر عبد القادر جیلانی۔ تو ان کا ایک مرید سوال کرتا ہے، اعلیٰ حضرت آپ نے بار بار کہا ہے غوث اعظم پیر جیلانی، تو پیر جیلانی تو بغداد میں دفن ہیں، ہم کراچی میں بیٹھے ہیں، تو کیا ہماری وہ بات سن رہے ہیں؟ اب جواب سنیے۔ جواب میں قادری صاحب فرماتے ہیں کہ آپ اپنے موبائل نمبر سے بغداد کے کسی اسلامی بھائی کا نمبر ملائیے۔ پھر کہتے نہیں، بغداد قریب ہے، موبائل سے افریقہ کے کسی اسلامی بھائی کا نمبر ملائیے اور اس سے بات کیجئے۔ آپ کراچی میں بیٹھ کے موبائل سے افریقہ کال کریں اور وہاں پر موجود اسلامی بھائی آپ کی آواز سنتا ہے یا نہیں سنتا؟ وہ کہتا ہے حضرت وہ تو سنتا ہے۔ کہا استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، کیا یہ چھوٹا سا موبائل پیر غوث اعظم سے بڑا ہے؟ سبحان اللہ، قربان جائیں ان کے علم پر اور ان کی دلائل پر۔ کہا یہ چھوٹا سا موبائل پیر جیلانی غوث اعظم سے بڑا ہے؟ کہا حضرت معاف کیجئے گا، یہ تو موبائل ہے، ایک سسٹم ہے، نیٹ ورک ہے، کمیونیکیشن ہے، مواصلاتی نظام ہے۔ کہا اچھا مواصلاتی نظام ہے، روحانی کوئی نظام ہی نہیں ہے؟ روحانیت کا بھی بہت سسٹم ہے اور بڑا نظام ہے۔ وہ یہاں بغداد میں ہوتے ہوئے کراچی والوں کی ساری باتیں سنتے ہیں۔ کئی مقامات پر آپ نے یا غوث یا غوث یا غوث کا لفظ استعمال کیا۔ سننے والوں کے ذہنوں میں یہ وسوسہ آ سکتا ہے کہ یا غوث کہنا کیسا؟
تو اگر اس معاملے میں اس وسوسے کا علاج ارشاد فرما دیں۔ یا غوث کہنا جائز ہے، اور ہمارے بزرگان دین صدیوں سے کہتے آ رہے ہیں۔ جب آپ کہہ رہے ہیں تو الحمدللہ ہمارا یقین کامل ہے کہ جائز ہے، تبھی آپ کہہ رہے ہیں، اور ہم چاہیں گے کہ جن کے دلوں میں اس طرح کے وسوسے گھر کر جاتے ہیں، کچھ ان کے لیے خلاصہ بھی ارشاد فرما دیں۔ ہمارے شیطانی وسوسے یعنی کہ کہنے میں حرج کیا ہے، یعنی جو وسوسہ ہے تو وسوسہ تو شیطان ڈالتا ہے، اور شیطان کے وسوسے بغیر دلیل کے ہوتے ہیں، شیطان کے پاس دلیل کوئی نہیں ہوتی، نہیں جس کو شرعی دلیل کہا جائے۔ میں آپ کو دنیاوی دلیل دیتا ہوں، یعنی کہ شاید یہ کہنے والا یوں کہے یا شیطان اس کے دل میں ڈالے کہ دور سے سننا تو اللہ کی صفت ہے، غوث پاک تو بغداد میں، وہ دور ہے، تو اس لیے یا غوث نہیں کہنا چاہیے یا اللہ کہنا چاہیے کہ دور سے سننا اللہ کی صفت ہے۔ اگر شیطان یہ وسوسہ دے تو پہلے تو پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انشاءاللہ شیطان دفع ہوگا۔ اب یہ بھاگ رہا ہے تو پھر کمان لاحول پر ایک تیر چڑھائیں، کمان لاحول پر تیر چڑھائیں اور اس پر پھر تیر چلا دیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، انشاءاللہ وہ دفع ہو جائے گا۔ یعنی دور سے دور و نزدیک سے سننا اللہ کی صفت ہے۔ اگر شیطانی وسوسہ ڈالتا ہے تو میرے پیارے پیارے بھولے بھالے اسلامی بھائی اس وسوسے کے چکر میں کہاں گئے؟ اگر دور و نزدیک سے سننا اللہ کی صفت مان لی جائے تو اس کا مطلب تو یہ ہو نا اللہ دور ہے، نزدیک بھی ہے دور بھی ہے۔ دور کیسے؟ جبکہ قرآن پاک میں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ شہرک تو گلے کے بھی اندر ہوتی ہے، چمڑی کے بھی پیچھے ہوتی ہے گلے کی۔ تو یہ بہرحال ان کے مفاہیم ہوتے، تو اللہ تبارک و تعالی جو کہ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارے دلوں کے حالات بھی جان رہا ہے، اللہ تعالی قریب ترین ہے، ہماری جان سے بھی قریب ہے اللہ تعالی۔ تو یہ دور ہے کب کہ دور سے سننا اس کی صفت ہو گئی، ایک بات۔ اور اگر دور سے سننا ہی معاذ اللہ اس کی صفت ہے تو یہ بھی غلط ہے کہ دور کی آواز وہ سنتا ہے، اول تو وہ دور ہے ہی نہیں ہم سے، اور بالفرض اگر کوئی معاذ اللہ کہتا ہے تب بھی دور کی آواز سننا کوئی ایسی بات نہیں کہ جو بندے کے لیے ناممکن ہو۔ آپ بغداد شریف کی بات کرتے نا، بغداد کے کسی اسلامی بھائی کا ٹیلی فون نمبر آپ ملا لیں، ٹیلی فون پر وہ آپ سے بات کرے گا نہیں کرے گا؟ کرے گا نا۔ تو ایک سائنسی کنیکشن کے ذریعے تار نہیں ہوتی اس کی کہ وہ لمبی تار بغداد شریف کی طرف جا رہی ہے، بلکہ یہ ایک مواصلاتی نظام ہے کہ فضا سے آواز کو کیچ کر کے ٹیلی فون کے ذریعے آپ سن لیتے ہیں۔ تو جب ٹیلی فون کے ذریعے بغداد شریف تو یہ رہا، زیادہ دور نہیں ہے، بغداد شریف یہاں سے میرے خیال میں 3 سے 4 گھنٹے کی فلائٹ ہے، زیادہ دور نہیں ہے۔ یہاں سے افریقہ میرا خیال ہے 12 سے 15 گھنٹے کا راستہ ہے۔ افریقہ پر بھی فون پر بات میں نے بھی کی، آپ نے بھی کی ہوگی، بہت سو نے کی ہوگی۔ تو بغداد شریف سے دور کے علاقے کے لوگ بھی ٹیلی فون کے کنیکشن کے ذریعے آواز سن لیتے ہیں۔ تو جب ٹیلی فونک نظام اتنا مضبوط، سائنسی نظام اتنا مضبوط کہ ہزار کلومیٹر دور سے آواز سننا ممکن بلکہ یقینی ہے کہ ہم سن رہے آوازیں، تو کیا روحانی کنیکشن میں کوئی جان ہی نہیں ہے کہ بغداد شریف تک روحانی کنیکشن کے ذریعے میرا مرشد آواز سن لے؟ کیا 3.5-4 گھنٹے کے راستے پر جو یہاں سے مدینہ منورہ ہے،
کیا مدینہ منورہ میں رہنے والے شہنشاہ دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے صدقے میں سائنسدانوں کو بھی عقل تقسیم سے ملی، دنیا بھر کو جو کچھ جو نعمتیں ملی سب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ملی، کیا ان کو روحانی اتنی بھی طاقت نہیں، اتنی روحانی طاقت نہیں کہ وہ اپنا غلام، ان کا غلام باب المدینہ سے پکارے تو وہ شہر مدینہ میں سن لیں؟ تو کیا سائنسدان میرے آقا سے پاورفل ہیں؟ کیا سائنسدان میرے غوث پاک سے بڑھ کر ترقی یافتہ ہے؟ ہرگز 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 نہیں۔ تو اس سائنس کی ترقی نے ہمارے بہت سارے انہیں وسوسے کی کاٹ کر دی، اور روحانی کنیکشن تو سائنسی کنیکشن سے کوئی اس کی تو مماثلت ہی نہیں، اتنا مضبوط اور پاورفل ہے الحمدللہ۔ بلکہ دیکھیں نا سائنسی ترقی کا تو اب میں نے آپ کو ابھی خوشخبری سنائی کہ نہ صرف آواز بلکہ اب تو میں باب المدینہ بیٹھا ہوں، مجھ جیسے گناہگار کے سردار کو سائنسی کنیکشن کے ذریعے لوگ دنیا میں کہاں کہاں دیکھ رہے ہیں۔ یہ لو ابھی چٹھی آئی میرے پاس کہ اس وقت الحمدللہ مدینہ المنورہ میں مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں اسلامی بھائی انٹرنیٹ پر۔ سبحان اللہ۔ اس طرح انٹرنیٹ پر اسلامی بھائی مجھے عرب امارات، کوریا، ہند کے مختلف شہر، امریکہ کے مختلف شہر، اٹلی، ناروے، کویت، چائنا، آسٹریلیا، جرمنی، سنگاپور، کینیڈا، قطر، اسپین، سویڈن، ہانگ کانگ، ٹورنٹو، ان ممالک میں اس وقت مجھے سننے کے ساتھ ساتھ مجھے دیکھ بھی رہے ہیں۔ سبحان اللہ، ان سب اسلامی بھائیوں کو مبارک ہو۔ تو کیا نعوذ باللہ یہ انٹرنیٹ جو ہے، کیا یہ سائنس میرے غوث پاک سے بڑھ گیا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اب دیکھو اس وقت میں ہاتھ ہلا رہا ہوں الحمدللہ میرے ان اسلامی بھائیوں کو جو دنیا میں مجھے سن رہے اور ان کی خوشیاں حاصل کر رہا ہوں، تو کیا میں غوث پاک سے بڑھ گیا؟ نہیں، میں تو غوث پاک کے قدموں کی خاک کا بھی غلام ہوں، خاک کی بھی خاک ہوں، ان کے کتوں کا کتا ہوں، جو کچھ ملا ان کے صدقے۔ میں اللہ کا واسطہ دے کر ہاتھ باندھ کر ادب، پیار، محبت کے ساتھ سوال کرتا ہوں، جب بغداد پر امریکی بم برسا رہے تھے، پیر جیلانی نے ان کے اڑتے ہوئے جہازوں کو کلٹی کیوں نہ کیا؟ آج تو صبح اٹھتے لاہور کے چھوٹے چھوٹے بابوں کی دربار کی صندوقڑی میں پہلے پیسے ڈالے جاتے ہیں، ویگن ڈرائیور کمائی بعد میں کرتا ہے، بابے کی نظر پہلے دیتا ہے، اور اسے پوچھو تو سویرے سویرے ہی کہنا چپ کر جا، اگر بابا کی نظر نہ دی تو چلتی گاڑی الٹی کر دے گا۔ جب امریکی ٹینکوں پہ بیٹھ کر بغداد میں داخل ہوئے تھے، ان کے ٹینک الٹے کیوں نہ ہوئے؟ یہ جو فوت ہو گئے، قبر میں دفن ہو گئے، استنجا کرنے کے قابل نہیں تھے، غسل کے قابل نہیں تھے، بیوی بچوں کو چپ کروانے کے قابل نہیں تھے، یہ ڈیڈ باڈی تھے، مردہ تھے، اور مردہ ہو کے زمین میں دفن ہو گئے۔ مرنے کے بعد ان کے اختیار میں کچھ باقی نہیں رہتا۔ ایک اور سوال عقل مندوں کے لیے، آج کل پاکستان کے اندر ایک وبا چلی ہوئی ہے، درباروں پہ خودکش حملے ہو رہے ہیں۔ درباروں پہ خودکش حملہ کرنے والوں کا یہ عمل نہ ثواب ہے، نہ جہاد ہے، نہ ثواب ہے، نہ جہاد ہے، نہ ان کے اس عمل کا اسلام سے دور کا رشتہ ہے۔ اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ کام کرنے والے مسلمان ہو سکتے، یہ غیروں کے ایجنٹ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں۔ اسلام نے یہ تعلیم نہیں دی، وہاں پر عامت الناس آئی ہوئی ہے، معصوم بچے ہیں، عورتیں ہیں، ان پہ بم برسانا، وہاں خودکش حملے کرنا، ان کو قتل کرنا، یہ کون سا اسلام ہے؟ ارے جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس طاقت نہیں تھی، کیا بیت اللہ میں نبی عبادت نہیں کرتے تھے؟ کیا وہاں پر بت موجود نہیں تھے؟ جب تک طاقت نہیں، ہاتھ روک کے رکھا، اور جب طاقت آئی پھر ان بتوں کو ختم کیا، ان بتوں کو توڑا۔ دربار پہ آنے والے، قبروں پہ سجدہ کرنے والے، ان کو مشکل کشا کہنے والے ضرور شرک کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، وہ شرک کر رہے ہیں، لیکن یہ کون سا اسلام ہے کہ آپ ان کو، آپ کے ذمہ ہاتھ سے روکنا نہیں، زبان سے دعوت دینا ہے۔ ہاتھ سے روکنے کا کام
اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے جس کو اللہ حکومت دیا کرتا ہے۔ آپ کو تو نیکی کی دعوت دینے کا حکم ہے، برائی سے روکنے کا حکم ہے، لیکن وہاں معصوم بچوں پر بم حملے، خودکش حملے، یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام کی سفید چادر پہ گندا دھبا ہے۔ لیکن سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، جب یہ خودکش حملہ کرنے کے لیے وہاں پر آتا ہے، بابا جی اس آنے والے کو پہلے ہی کیوں نہیں روک لیتے؟ اس کے خودکش جیکٹ کو پھٹنے سے پہلے ناکارہ کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ کے ہاں تو کرامات مشہور ہیں، یہ بابا جی کا درخت ہے، بابا مسواک توڑنے نہیں دیتا، بابا درخت ہلانے نہیں دیتا، بابا کوئی چادر اٹھانا چاہے تو اندھا کر دیتا ہے۔ ان دہشت گردوں کو بابا کیوں نہیں روک رہا؟ ان کے ساتھ ملے ہوئے تو نہیں ہیں بابا جی؟ اور اگر نہیں ملے ہوئے اور ان کے اختیار میں سب کچھ ہے، عقل سے سوچئے، پولیس کو پتا ہے کہ یہ خودکش حملہ کرنے والے آ رہے اور پولیس ان کو نہ روکے، پولیس کو پتا ہے، پولیس نہ روکے اور خودکش حملہ آور حملہ کر دے، بندے مار دے، پھر یہ بات لیک آؤٹ ہو جائے کہ پولیس کو پہلے سے پتا تھا، تو کیا خیال ہے گورنمنٹ اس پولیس والے کو گرفتار نہیں کرے گی کہ کتی چورا نال ملی کہ تو نے کیوں نہیں روکا، تجھے پتا تھا؟ ہم کہتے ہیں جب آپ کے یہ عقیدے ہیں کہ یہ پیر، یہ بابے، یہ شیخ، یہ مرشد، یہ امام، یہ حضرت، یہ قبر میں دفن ہونے والے سب کچھ جانتے ہیں، مریدوں کا ساری باتوں کا علم ہے، اپنے دربار کی رکھوالی کرتے ہیں، ڈوبی ہوئی کشتیوں کو پار لگاتے ہیں، تو اللہ کے لیے سوال کرتے ہیں ان دہشت گردوں کو یہ پیر، یہ بابا، یہ شیخ، یہ مرشد کیوں نہیں روک رہے؟ اس لیے نہیں روک رہے کہ وہ مر کے اگلے جہاں میں جا چکے ہیں، ان کو اس جہاں کی کسی بات کی خبر نہیں ہے۔ اللہ کے لیے اللہ کی توحید کو سمجھیے اور ان لوگوں کے بنائے ہوئے جھوٹے عقیدوں سے توبہ کیجیے۔ ایسا ہی ایک واقعہ پچھلے دنوں پنجاب کے ایک شہر سانگلا ہل میں پیش آیا۔ سانگلا ہل میں ایک دربار ہے پیر بابا واحد علی سرکار صاحب کا۔ وہ پیر صاحب کے ماننے والوں میں سے ایک آدمی نے اہل حدیثوں کے ساتھ مباہلہ کیا۔ مباہلہ کس بات کا؟ کہ یہاں پر ایک درخت ان کی قبر پہ، دربار پہ گرا ہوا تھا، اس نے کہا کہ ہمارا عقیدہ ہے بابا یہ درخت ہلانے نہیں دیتا، اٹھانے نہیں دیتا، اگر تم اہل حدیثوں اس درخت کو کاٹنے میں کامیاب ہو گئے، اٹھانے میں کامیاب ہو گئے، 1,00,000 روپیہ دوں گا اور میں اہل حدیث بھی ہو جاؤں گا، درخت بھی تمہارا ہوگا۔ میں مبالغہ کیتا بلکہ چیلنج کیتا کہ 1,00,000 روپیہ انعام دیاں گا جیڑا بندہ درخت اٹھا لے جے اپنے استعمال سے اپنا درخت اٹھان لے جان، انہاں کامیاب ہو جان، میں انہاں نوں 1,00,000 روپیہ بھی دیاں گا تو اہل حدیث بھی ہو جاؤں۔ اس بات پہ اس نے اہل ایمان سے، اہل توحید سے مباہلہ کیا، اور وہ آ کر کہنے لگا، اس کی ویڈیو ریکارڈنگ ہے، کہ یہ جو بابا جی واحد علی سرکار ہیں ان کو 45 سال ہو گئے یہ پردہ فرما گئے ہیں۔ میرے بزرگ نے بابا جی واحد سرکار رحمت اللہ علیہ، انہوں نے تقریباً 45 سال ہو گئے نے اس دنیا تو پردہ فرمایا۔ کیا فرما گئے ہیں؟ پردہ فرما گئے ہیں، مرے نہیں ہیں۔ مرے اگر کہو گے مر گئے ہیں تو گستاخ ہو جاؤ گے، پردہ فرما گئے ہیں۔ موت کا استعمال لفظ کرتے ہوئے ان کو موت پڑتی ہے، موت کا لفظ استعمال کرتے ہوئے ان کو موت آتی ہے، پردہ فرما گئے۔ ہم پیار سے پوچھتے ہیں بھائی یہ حضرت پردہ جب فرمائے تھے ان کا پردہ تم نے چاک کیا تھا یا نہیں؟ یہ بابا جب پردہ فرما گئے تھے غسل دینے سے پہلے بے پردہ تم نے اسے کیا تھا یا نہیں؟ چنگا پردہ کیتا ہے میں بے پرد پہ آ رہا، اس وقت کچھ نہیں کیا، کہا نہیں یہ پردہ فرما گئے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اگر یہ موت کا لفظ استعمال کرنا عیب ہوتا انبیاء کے لیے، اولیاء کے لیے، بزرگان دین کے لیے، تو کم از کم اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ کبھی استعمال نہ کرتے۔ مالک کا فرمان سنیے، انک میت وانہم میتون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر بھی موت آئے گی اور اس پورے جہان والوں سب انسانوں نے مر جانا ہے۔
وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات. اللہ محمد علیہ السلام کے لیے لفظ موت استعمال کر رہے ہیں. اللہ اپنے نبی کو فرما رہے ہیں آپ نے مرنا ہے, ساری کائنات نے مرنا ہے, تو لفظ موت عیب نہیں ہے. لفظ موت توہین نہیں ہے اولیاء کی, بلکہ پوری مخلوق جو پیدا ہوتی ہے وہ مرنے کے لیے پیدا ہوتی ہے. آج پیدا ہوئے ہیں, کل انہوں نے ضرور مرنا ہے. کہا یہ بابا جی ہیں, انہوں نے اپنے ہاتھ سے یہ درخت لگایا تھا. یہ درخت محکمہ نہر والوں کی ملکیت ہے. کو 30-35 سال پہلے اندھیری آئی جس سے یہ درخت زمین پہ گر گیا. آپ کا دعویٰ ہے کہ بابا اس درخت کو ہٹانے نہیں دیتا, ہلانے نہیں دیتا. جدو انیری چلی سی بابا جی کتھے گئے سن؟ اس اندھیری میں درخت کو کیوں گرنے دے دیا؟ کہاں اندھیری آئی درخت نیچے گر گیا, یہ محکمہ نہر کی ملکیت ہے. محکمہ نہر والے آئے, انہوں نے اس درخت کو اٹھانے کی کوشش کی, نہیں اٹھا سکے. وہ کرینے لے کر آئے, کرینوں نے اس درخت کو ہلانا چاہا, بابا نے درخت اپنے دربار کا ہلانا نہیں دیا. آندھی آئی ہے اے درخت جڑا نہ اپنے ہاتھ نال لایا, اینو 35 سال ہو گئے نے, آندھی نال گریا. اے درخت جناب والا محکمہ نہر دی ملکیت ہے. محکمہ نہر نے اٹھان دی بھی کوشش کی ہے لیکن اٹھایا نہیں گیا. نہر پکی بن رہی ہے, انہاں اس کو ہٹان دی کوشش کی ہے, ہٹایا بھی نہیں گیا. بابا جی اس درخت نو نہیں ہٹان دے, سامنے اتنے نہر پٹی جانی سی. محکمہ نہر دیاں کرینا اتنے بے بس ہو گئی نے, انہاں نہر نہیں پٹی. پچھوں بھی نہر پٹی گئی ہے, اگوں بھی نہر پٹی گئی ہے. آپ دے ہاتھ جی جتھے اسی کھلوتے ہیں اتنے نہر پٹی جانی سی, لیکن بابا جی رحمت اللہ علیہ نے نہر نہیں پٹن دیتی. کرینا بے بس ہو گئی نے, بند ہو گئی نے. اینو تکیلن بھی اسے کرین نال کوشش کی گئی ہے, لیکن ایک کرین بھی جڑی ہے یہ بھی بے بس ہو گئی ہے, نہیں تک سکی. یہ عقیدہ رکھنے والوں کہ یہ بابا اپنے درخت کے اپنے دربار کے گرے ہوئے درخت کو ہلانے نہیں دیتا, قرآن مجھے اور آپ کو درس دے رہا ہے اموات غیر احیاء, یہ مردہ ہے زندہ نہیں ہے. وما یشعرون ایان یبعثون, ان کو تو اپنے اٹھائے جانے کا بھی شعور نہیں ہے. تم کہتے ہو کرینے آئیں اور کرینوں نے یہ درخت اٹھانا چاہا اور بابا جی نے اٹھانے نہیں دیا, اور قرآن کہتا ہے قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ, پکار لو ان کو جن کو تم اللہ کے علاوہ اپنا کچھ سمجھتے ہو, ان کو پکارو. ان کی حیثیت کیا ہے؟ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض, زمین و آسمان میں ایک ذرے کے بھی یہ بابے مالک نہیں ہیں. تمہارا تو عقیدہ ہے بابے نے مرنے کے بعد درخت کو ہلانے نہیں دیا, کرینے فیل ہو گئی, کرینے بے بس ہو گئی, محکمہ نہر والے فیل ہو گئے. کسی میں طاقت نہیں کہ بابے کے درخت کو اٹھائے. اور قرآن کہتا ہے لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات, آسمانوں کے اندر ایک ذرے کی طاقت انہیں نہیں, ولا فی الارض, نہ زمین کے اندر ایک ذرے کے یہ مالک ہے. وما لہم فیہما من شرک, زمین و آسمان کی تخلیق میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. وما لہ منہم من ظہیر, ان میں سے کوئی بھی اللہ کا مددگار نہیں ہے. یہ جھوٹا عقیدہ ہے, یہ قرآن کے منافی عقیدہ ہے, یہ شریعت کے خلاف عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد بابے کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ اپنے دنیا میں جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے. کہتا ہے میں نے مباہلہ کیا ہے اور میں چیلنج کرتا ہوں, اس درخت کو جو بندہ اٹھا لے گا میں اسے 1 لاکھ روپیہ انعام دوں گا, اور دنیا والوں کی طرف سے اسے کوئی مشکل نہیں ہوگی. جو لوگ زندہ لوگ آئے ہوئے ہیں ان کی طرف سے انہیں کوئی مشکل نہیں ہوگی. ہاں بابا واحد علی سرکار کا میں ذمہ دار نہیں ہوں. جتنے یہ زندہ آئے ہوئے ہیں ان کا ذمہ دار ہوں. نہ پولیس روکے گی, نہ فوج روکے گی, نہ پبلک روکے گی, لیکن جو یہ بابا جی قبر میں دفن ہے میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. وہ جو چاہے اس کو نقصان پہنچا لے, یہ ان کا معاملہ ہے. یہ دنیا جتنی آئی ہے یہ دنیا ان کو نہیں روکے گی. اور پھر اپنے ہم عقیدہ لوگوں سے کہتا ہے اے بہن بھائیو سارے دور جا کر اس پل پہ انتظار کرو اور ان کو کام کرنے دو, ان کے راستے میں خلل نہ ڈالو. اگر یہ کام ہو گئے 1 لاکھ روپیہ دوں گا, اہل حدیث بھی ہو جاؤں گا. اور اگر بابے نے ان کو درخت نہ ہلانے دیا, یہ درخت نہ کاٹ سکے, درخت نہ اٹھا سکے, تو پھر یہ سارے اہل حدیث بریلوی ہو جائیں گے.
میں مبالغہ کیتا بلکہ چیلنج کیتا کہ 1 لاکھ روپیہ انعام دیاں گا جیڑا بندہ درخت اٹھا لے جے اپنے استعمال چکا اس بندے نو کسی قسم دی کوئی مشکل پرابلم دنیا دی طرفوں نہیں ہوئے گی. بابا جی بات سرکار دا میں ذمہ دار نہیں. وہ جیڑا بھی نقصان پہنچان وہ انہاں دا اپنا مشن ہے، وہ میرا تعلق نہیں. البتہ دنیا جتنے بھی میرے بھن بھرا اتنے دنیا اکٹھی ہوئی ہے انشاءاللہ انہاں نو کسی قسم دا انہاں دے رستے چ خلل پیدا نہیں میں ہون دیاں گا نہ ہوئے گا. یہ اپنا درخت ٹھان لے جان انہاں کامیاب ہو جان میں انہاں نو لاکھ روپیہ بھی دیاں گا تے اہل حدیث بھی ہو جان. ٹھیک ہے جناب. تے جیڑا وعدہ ہویا وہ لکھیا ہے وہ لکھیا ہے وہ دے اوتے بھی یہ لکھیا ہے کہ اگر یہ درخت کھان چ کامیاب نہ ہون یہ سارے ہی اہل حدیث جڑے نے یہ بریلوی مسلک اختیار کر لیں گے. میں کہتا ہوں بھائی اگر اس بابے کے اندر کچھ نقصان پہنچانے کی طاقت ہوتی مرنے کے بعد کچھ کرنے کی قوت ہوتی جو اس کا استنجا کروا رہا تھا اس کا ہاتھ تو پکڑ لیتا. کم از کم اتنا سا کام تو کر لیتا نا کہ پرے ہو کہاں ہاتھ لگا رہا ہے بے شرم پیچھے ہٹ میں خود ہی استنجا کر لیتا ہوں. اس وقت تو یہ آرام سے پڑے رہے گے جو کرنا ہے کر لا میں تو لمبا ہی پیا میرے پلے میں تو کچھ نہیں ہے. ارے جو استنجا نہ کر سکا جو وضو نہ کر سکا جو غسل نہ کر سکا جو کپڑے نہ اتار سکا جو کفن نہ پہن سکا جو چل کر قبرستان نہ جا سکا مرنے کے بعد اس میں یہ قوت ہے کہ اپنے دربار پہ پڑے ہوئے درخت کو کاٹنے سے روک لے کاٹنے سے بچا لے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کہانی گھڑنی تھی کوئی مزیدار تو گھڑتے کہانی گھڑنی تھی آپ کو گھڑنے کا طریقہ نہیں آیا اپنے چھوٹے بھائی تبلیغی جماعت والوں سے پوچھ لیتے وہ طریقہ سمجھا دیتے. آپ سے بہتر تو کہانی انہوں نے گھڑ لی. یہ ہمارے ہاتھ میں ایک کتاب ہے اس کا نام ہے قبر کی زندگی اور موت کے چند مناظر. پروفیسر ڈاکٹر نور احمد نور نشتر میڈیکل کالج لاہور. للو پھتو بندہ نہیں ہے پروفیسر ڈاکٹر بہت بڑی پڑھی لکھی شخصیت اور تبلیغی جماعت ملتان ڈویژن کے ذمہ داران میں سے. اس کا صفحہ نمبر 39 کتنی مزیدار کہانی ہے سنیے. کہتا ہے طاہر شاہ صاحب تبلیغی جماعت کے ایک عالم طاہر شاہ صاحب چند سال پہلے بیمار ہو گئے ہسپتال میں داخل ہو گئے ان کی حالت بگڑ گئی. جب موت کا وقت آیا تو ان کے والدین کی روحیں ان کے کمرے میں پہنچ گئی کہ اٹھ چلیے کرنو آؤ چلیں موت کا ٹائم ہو گیا ہے. وہ آئی اگلے جہاں چلنے کا وقت ہے ہم انتظار کر رہے ہیں. 2 فرشتے آئے وہ طاہر شاہ صاحب کو لے گئے کہ اللہ کے پاس پیش ہونا ہے. آسمانوں پر پہنچے سنیے گا آسمانوں پر پہنچے تو مولانا یوسف اور مولانا احمد علی لاہوری صاحب سے ملاقات ہوئی. یہ دونوں مولانا یوسف بھی مولانا احمد علی لاہوری بھی پریشان ہو گئے کہ دعوت کا کام کرنے والا اکیلا طاہر شاہ تھا اس کو بھی اللہ پاک نے یہاں بلا لیا. پھر یہ بات انہوں نے مولانا الیاس جو تبلیغی جماعت کے بانی ہیں ان کو جا کر کہی. انہوں نے حضور کو شکایت کی. کس کی شکایت؟ کس نے مارا تھا؟ اللہ نے. اللہ کی شکایت کس کو کی جا رہی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. کہا حضور کو شکایت کی اور نہ اللہ نے نہ رسول اللہ نے. مولانا الیاس صاحب نے جا کر حضور کو شکایت کی اور طاہر شاہ کو واپس دنیا میں جانے کا حکم دیا. یہ حکم کس نے دیا؟ اللہ نے نہیں دیا مولانا الیاس صاحب نے دیا. اسی دوران میں شاہ صاحب ہسپتال میں وفات پا چکے تھے ان کی میت کو گھر لایا جا رہا تھا. شاہ صاحب اٹھ بیٹھے خود چل کر گھر پہنچ گئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ارے بھائی کہانی گھڑنی تھی تو ان سے پوچھ کے گھڑ لیتے تمہیں کہانی بھی نہیں گھڑنی آئی. وہ مر بھی گیا آسمانوں پہ چلا بھی گیا اور وہاں سے ریٹرن ٹکٹ پہ واپس بھی آ گیا کہ ابھی ضرورت ہے دنیا کو کہ طاہر شاہ زندہ رہ کر تبلیغی جماعت کا کام کریں. میرے رسول کی وفات پہ انس نے کہا تھا رضی اللہ عنہ وارضا ہماری یہ حالت ہو گئی جیسے چرواہا غائب ہو جائے تو بکریوں کا ریوڑ بکھر جاتا ہے. مصطفیٰ کی وفات کے بعد ہمارا یہ حال تھا. کیوں نبی واپس نہ آئے؟ فتنہ ارتداد پیدا ہوا لوگ مرتد ہوئے زکوٰۃ کے منکر ہوئے مدینے پہ حملے کی پلاننگ ہوئی. مصطفیٰ کیوں واپس نہ آئے؟ اللہ کے لیے سوچئے.
نبی کو تو واپس نہیں بھیجا گیا, تبلیغی جماعت کے طاہر شاہ صاحب کو بھیج دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کہانیاں ہیں, یہ قصے ہیں, یہ من گھڑت باتیں ہیں کہ بابا جی دربار پہ آنے والے مریدوں کو جانتے ہیں, درختوں کو ہلانے نہیں دیتے. ارے جو مر جاتا ہے وہ کسی نفع نقصان کا مالک نہیں رہتا. اس مباہلہ کرنے والے نے کہا میرا 100% یقین ہے کہ اللہ کے فضل سے کامیابی ہماری ہوگی. بابا جی واحد علی سرکار ہمارے اس جذبے کی لاج رکھیں گے, اپنے مشن کو قائم اور دائم رکھیں گے, جیسے انہوں نے پہلے اس درخت کو نہیں ہلانے دیا. کہتا ہے محکمہ نہر والوں نے نہر پکی کرنی تھی, پیچھے بھی نہر کھد گئی, ادھر بھی نہر کھد گئی. جب یہاں نہر کھودنے کے لیے آئے تو بابا جی نے نہیں کھودنے دی. کرینے بے بس ہو گئی ہیں, کرینے فیل ہو گئی. بڑی کرین لا کر اس درخت کو اٹھانا چاہا, وہ کرین بھی فیل ہو گئی. سکتے لیکن انشاءاللہ میرا 100% یقین ہے کہ اللہ دے فضل کرم نال کامیابی اللہ منو دے گا. بابا جی واحد سرکار رحمت اللہ علیہ میری اس جذبے دی لاج رکھنے آیا, اپنے مشن قائم اور دائم رکھن گے جس طرح انہاں پہلا نہیں ہلن دیتی. تہاڈے سامنے اتنے نہر پٹی جانی سی, محکمہ نہر دیاں کرینا اتنے بے بس ہو گئی نے, انہاں نہر نہیں پٹی, پچھوں بھی نہر پٹی گئی ہے, اگوں بھی نہر پٹی گئی ہے. آپ دے ہاتھ جی جتنے اسی کھلوتے ہیں اتنے نہر پٹی جانی سی, لیکن بابا جی رحمت اللہ علیہ نے نہر نہیں پٹن دیتی, کرینا بے بس ہو گئی نے, بند ہو گئی نے. ہم نے کہا تم محکمہ نہر میں وہابیوں کو بھرتی کر لو, اللہ کی قسم جہاں کہو گے کھود کے رکھ دیں گے. جو پہلے ہی تم نے مشرک بھرتی کیے وہ دور دور سے ساوی چنڈی وے کے ہاتھ جوڑتے ہوئے آئیں گے, ان سے کیا ہوگا؟ اور شیطان کا سارا زور تو چلتا ہی مشرکوں پر ہے. ہم کہتے ہیں بابا جی میں اتنی قوت ماننے والوں, عرش والے اللہ کا قرآن تو سنو, کلام تو سنو. مالک فرماتا ہے یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له, اے لوگو تمہارے لیے مثال بیان کی جا رہی ہے, کان لگا کر سنو, توجہ سے سنو. ان الذین تدعون من دون اللہ, جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو, بابا جی یہ کر دیں گے, بابا جی یہ کر دیں گے, بابا جی یہ کر دیں گے, لن یخلقوا ذبابا, یہ ایسے مجبور ہیں کیا کرنا, ایک مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے, ایک مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے. تم تو کہتے ہو 10 من کا درخت ہلانے نہیں دیتے, بابے نے تھلو سنگل پائی, اور قرآن چیلنج کر رہا ہے ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ, ایک بابا نہیں, بغداد کے بابا, بریلی کے بابے, دیوبند کے بابے, رائمنڈ کے بابے, انڈیا کے بابے, پاکستان کے بابے, کائنات بھر کے بابوں کو اکٹھا کر لو, سارے پیر فقیر غوث قطب ابدال حضرت اکٹھے ہو کر ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے. لوگوں اپنے عقیدوں کو قرآن کے مطابق بناؤ, وگرنہ دنیا کے اندر ذلت مشرکوں کے رب مقدر میں لکھ دیتا ہے. یہ تو مکھی پیدا کرنے کا چیلنج تھا. اگلا جواب سنیے, مالک کیا فرماتا ہے, وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ, یہ کھانا کھا رہے ہو, یہ حلوے کھا رہے ہو, یہ 11ویں کی کھیر شریف کھا رہے ہو, اور مکھی آئے شیئا, ان کے کھانے میں سے اپنے ذرات اٹھا لے. سارے پیر فقیر بابے غوث قطب ابدال حضرت شیخ مرشد اکٹھے بیٹھے ہیں, بڑی 11ویں شریف کا حلوہ رکھا ہوا ہے, مکھی نے اپنے حصے کا اٹھایا, لا یستنقذوہ منہ, یہ اس مکھی سے اس کا حصہ بھی نہیں چھین سکتے. یہ اپنے درختوں کی کہاں حفاظت کریں گے, مریدوں کی کہاں حفاظت کریں گے, چندوں کی کہاں حفاظت کریں گے, کشتیوں کو کہاں پار لگائیں گے. یہ تو نہ مکھی پیدا کر سکتے, نہ مکھی کے پاؤں میں لگا ہوا اس کا رزق جو ان کی آگے سے اٹھا کر بھاگی ہے اس کو بھی نہیں چھین سکتے. ضعف الطالب والمطلوب, مانگنے والا کمزور ہے, جس سے مانگ رہا ہے وہ بھی کمزور ہے. پیر بھی کمزور ہے, مرید بھی کمزور ہے, مرید بھی کمزور ہے, شیخ و مرشد بھی کمزور ہے, مانگنے والا سوالی بھی کمزور, اور جس سے سوال کر رہا ہے وہ بھی کمزور. طاقتوں والا صرف ایک اللہ ہے. اسی لیے اہل توحید کا ایک فرزند سیدنا سالم حرم میں بیٹھے تھے,
वक़्त का खलीफा आया था, उनको दुआ मांगते हुए देखा था और कहा था क्या मांगते हो? ये सैयदना उमर के पोते थे। क्या मांगते हो? मांगो, जो कहोगे मैं तुम्हें दे दूंगा। अहले तौहीद के इमाम ने जवाब में कहा था, अल्लाह के घर में बैठ के तुझसे मांगू, रब से शर्म आती है। अल्लाह के घर में बैठ के तुझसे मांगू, और जिंदा रब को छोड़कर मुर्दों से मांगने वालों, जवाब पे गौर करो। अल्लाह के घर में बैठकर तुझसे मांगू, अल्लाह से हया आती है। वो खलीफा भी पीछे होके बैठ गया, ये बैतुल्लाह से बाहर निकले, वो भी पीछे पीछे चल पड़े। कहा तुमने कहा था अल्लाह के घर में बैठ के तुझसे मांगू, अल्लाह से शर्म आती है, अब तो बाहर आ गए हो, मांगो, क्या मांगते हो? कहा दुनिया का मांगू या आखरत का मांगू? क्या सवाल करूं, दुनिया मांगू या आखरत की कोई चीज मांगू? कहा आखरत का, जैसे तू अल्लाह का मांगता है मैं भी अल्लाह का मांगता हूं। मेरे हाथ में तो दुनिया की $4, 4 रियाल, 4 पैसे, 4 दिरहम दिनार हैं। कहा भले आदमी, दुनिया वाले के घर में बैठकर भी मैंने उससे नहीं मांगी, तुझसे क्या मांगू? दुनिया वाले के घर में बैठकर दुनिया वाले से नहीं मांगी। मैं हरम में भी रो रहा था तो आखिरत के लिए रो रहा था। और तुम्हारी ये कैफियत है कि बाबा जी मरने के बाद ये कुछ कर सकते हैं। हम मानते हैं इस किस्से को, महकमा नहर की करेनें फेल हुई, हम मानते हैं। उनकी करेनों ने जवाब दे दिया, हम मानते हैं। वो दरख्त नहीं उठा सके, हम मानते हैं। क्यों? ये शैतान की शरारत होती है, ये जिन्नात की शरारत होती है। जिन्नात और शयातीन वो इस शिर्क के धंधे को जारी और सारी रखने के लिए ये कुछ करके दिखाते हैं। और याद रखो, मुशरिकों का जोर सिर्फ शैतान का जोर सिर्फ मुशरिकों पे चलता है, मुवाहिदों पे। आओ अल्लाह के कुरान से सुनते हैं, इन्नहु लैसा लहु सुल्तानुन अलल्लज़ीना आमनू व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। इन्नहु लैसा लहु सुल्तान अलल्लज़ीना आमनू। शैतान का जोर अहले हदीस पे नहीं चलता, अहले तौहीद पे नहीं चलता, मवाहिदों पर नहीं चलता। जो अल्लाह से डरते हैं उस पे नहीं चलता, और जो काली झंडी को देख के सजदे में गिर जाते हैं उस पे चलता है। जो हुसैन के घोड़े को देख के उसके आगे से सजदा करते हुए और रुकू करते हुए गुजर जाते हैं उन पे चलता है। जो अब्बास के पंजे को देखकर रुकू और सजदा करते हैं उन पे चलता है। उनका जोर चलता है शैतान का तो मुशरिकों पे चलता है। इन्नमा सुल्तानुहु अलल्लज़ीना यतवल्लौनहु वल्लज़ीना हुम बिही मुशरिकून। इसका गलबा उस पर यकीनन है जो इसी से रफाकत करे और उसे अल्लाह का शरीक बनाए। हम मानते हैं बाबा वाहिद अली सरकार के दरबार पे आने वाली करेनें फेल हो गई क्योंकि उस करेन का ऑपरेटर मुशरिक था, और मुशरिक के डर में मुर्दों का, मुशरिक के दिल में मुर्दों का डर हुआ करता है, और मवाहिद के दिल में डर होता है तो अर्श वाले अल्लाह का होता है। वो कहता है जितने भाई यहां पर आए हैं ये दूर पुल पे जाके बैठ जाएं और इन अहले हदीसों को मौका दें कि बाबा वाहिद अली सरकार के दरबार का ये दरख्त काट ले। बाबा जी जाने और ये जाने। साडा मुबाला मेरी सारे भरावां नाल इल्तजा है कि हर मेरा भरा ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਸ ਪੁਲ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਈਏ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਦਰਖਤ ਕੱਟਣ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਾਣਨ, ਇਹ ਜਾਣਨ। बाबा वाहिद अली सरकार जाने और ये जाने। और फिर अहले शिर्क अपने बाबे के दरबार के सामने लाइन लगा के हाथ बांध के खड़े जाते, बाबा पली करी। बाबा अगर आज इनका जाका खुल गया, आज ये टाली उठाने में कामयाब हो गए, इनका तो बच्चा बच्चा कहेगा होर दसो केड़े दरबार ते आइए। बाबा ये तो बेड़ा गर्क कर देंगे। हमारी भी लाज रखना, अपनी भी लाज रखना। ये बाबे को पुकार रहे हैं,
صدائیں لگا رہے، پیروں کو پکار رہے، بزرگوں کو پکار رہے، بابوں کو پکار رہے، لیکن قبروں میں دفن ہونے والے ان کے کلام کو سن سکتے؟ کاش یہ اللہ کے کلام پر غور کرتے، آج اپنے ان شرکی عقائد سے توبہ کر لیتے۔ لہو دعوت الحق، سچی پکار کے قابل تو صرف اللہ ہے۔ خشکی میں سنتا ہے اللہ، تری میں سنتا ہے اللہ۔ یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ میں، سمندر کی تہ میں، رات کے اندھیرے میں سنی تو اللہ نے سنی۔ بدر کے میدان میں محمد علیہ السلام کی سنی تو اللہ نے سنی۔ جیل کے سلاخوں کے پیچھے یوسف علیہ السلام کی سنی تو اللہ نے سنی۔ بابا یعقوب کے رو رو کر بینائی چلی گئی، ان کی سنی تو اللہ نے سنی۔ سیدہ کائنات عائشہ پر تہمت لگی، ان کی سنی تو عرش والے نے سنی۔ مردے کسی کی سن سکتے، بابے نہیں سن سکتے۔ ان کی حالت کیا ہے؟ والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء۔ یہ مردوں کو پکارنے والے، یہ درباروں پہ کھڑے ہو کے پکارنے والے، یہ قبروں پہ پکارنے والے، یہ بابا واحد سرکار کو پکارنے والے، یہ بابا حجویری کو پکارنے والے، یہ بابا سخی سرور کو پکارنے والے، قرآن کہتا ہے ان کی حالت ایسی ہے جیسے پیاسا پانی کی طرف ہاتھ کہہ کر اس پانی کو پکارے میرے منہ میں آ جا۔ پانی ان کی پکار سن کر ان کے منہ میں آ سکتا نہیں، آ سکتا۔ ان مشرکوں کا یہ حال ہے۔ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ، یہ پکارتے رہے پانی کو، پانی ہمارے منہوں کو بھر دے، اور پانی ان کے منہ میں نہیں آ سکتا۔ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، ان منکروں کی جتنی پکارے ہیں سب گمراہی ہے۔ یہ تو ہمیں کہتے ہیں نا یہ پیروں کے منکر ہیں، ہم کہتے ہیں تم رب کے منکر ہو، تم اللہ کے منکر ہو، تم اللہ کے گستاخ ہو، تم اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے بندوں کو اللہ کا شریک بناتے ہو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، تم جن کو پکار رہے ہو، بابا واحد سرکار لاج رکھنا، پیر بابا واحد علی درخت نہ اٹھانے دینا، آرے نہ چلنے دینا، جیسے پہلے کرینے نہیں چلنے دی آج وہابیوں کے کلہاڑے نہ چلنے دینا۔ قرآن اہل توحید کو سمجھا رہا ہے کہ یہ جن کو پکار رہے ہیں عباد امثالکم، یہ تو تم جیسے انسان ہیں، تم جیسے بندے ہیں، یہ آدمی ہیں، یہ انسان ہیں۔ فدعوہم، پکارو ان کو، بلاؤ ان کو، آوازیں لگاؤ ان کی، صدائیں بلند کرو ان کی۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو اپنے بابوں سے کہو کہ تمہاری پکار سن لیں، اپنے پیروں سے کہو کہ تمہاری صدائیں سن لیں، اپنے حضرتوں سے کہو یہ دہشت گرد بابا سخی سرور تیرے دربار پہ حملہ آور ہوا ہے، 48 یا 50 کے قریب بندے مر گئے، 100 کے قریب زخمی ہو گئے، بابا جی اس دہشت گرد کی ٹانگ تو نے دربار میں داخل ہونے سے پہلے کیوں نہیں توڑی؟ اس کو اندھا کیوں نہیں کیا؟ اس کو موت کیوں نہیں دی؟ یہ تیرے 150 بندے مار کے جا رہا ہے، اس کا یہ عمل اسلام نہیں ہے، اس کے اس عمل کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، یہ اسلام کی چادر پہ داغ ہے۔ لیکن عقل تو استعمال کرو، اگر یہ بابا کچھ کرنے کے قابل ہوتا اس دہشت گرد کو تو روک لیتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لوگوں یاد رکھو، اگر بابا جی واحد علی سرکار کچھ کرنے کے قابل ہوتے، تمہاری دعائیں سن کر تمہاری لاج رکھنے کے قابل ہوتے، تو بابا کے دربار پہ پڑے ہوئے درخت پہ اہل حدیث جوتیوں سمیت چڑھ گئے۔ تم تو اس کی گردن کاٹنے کے چکر میں ہوتے ہو جو بابا کی دہلیز پہ جوتی سمیت قدم رکھ دے، یا کٹو کٹ بابے دی کمر نو کانڈی کر چھڑے۔ بڑا گستاخ ہے بابی ہے، بابے کی قبر کو پشت کر کے جا رہا ہے۔ ارے یہ بابا واحد علی سرکار کا دربار میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، درخت پہ درجنوں اہل توحید کلہاڑے لے کے چڑھے ہوئے ہیں۔ میرے بڑے بھائی ڈاکٹر سید طیب الرحمان حافظہ اللہ
तौहीद के इस दाई की हिफाजत फरमाए। मोहम्मद की कसम है, हम कभी किसी बुजुर्ग की तौहीन नहीं करते। तौहीन तो तुम इन बुजुर्गों की रब की करते हो कि रब को छोड़कर इनको मुश्किल कुशा बना देते हो। ला यखलुकून शैअन व हुम युखलकून अमवातुन गैरु अहया। आज ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है। तुमने कुरान को ना माना, अहले तौहीद ने तुम्हें अमली दिखाकर कहा ये कुरान की जिंदा तस्वीर है, अब तो ईमान कबूल कर लो। ये कुरान तुम्हें खुला पैगाम दे रहा है। आज नहीं, सदियों पहले जितने दुनिया में बनाए हुए मुश्किल कुशा थे, बनाए हुए हाजत रवा थे, समी और बसीर थे, देते और चीनते थे, इज्जत और जिल्लत के मालिक थे, नफा और नुकसान के मालिक थे। हर दौर के हर पैगंबर ने कौम को कहा ये कुछ नहीं कर सकते, यही पैगाम मोहम्मद है। वो इस्लामाबाद से गाड़ी दौड़ाकर बाबा जी के दरबार पे वहां सांगला हिल में पहुंचे। बाबा जी उनकी गाड़ी का इंजन फेल ना कर सके। मैं छोटा सा काम कहता हूं, ये तो बड़े बड़े काम थे। बाबा जी वापडा वालों से मिलकर लोड शेडिंग भी ना करवा सके कि जलसा ही ना काम हो जाता, बिजली भी ना रोक सके। ये अल्लाह के मवाहिद शेर पहुंचे और बाबे के दरख्त के टुकड़े टुकड़े कर डाले। ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣੀ ਉਹ ਤੇ ਚਲੋ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸੀਟ ਨਾ ਨਾ ਜਲਦੀ ਮਾਲਿਕ बाबा थल्ले पे वेंदा रहा, कुछ कर सके? वो नहीं कर सकते। वो इस जहां से चले गए, इस जहां से रिश्ता टूट गया, इस जहां से ताल्लुक टूट गया। उनको ये शऊर नहीं है कि उनके दरबार पे क्या हो रहा है, हमें शऊर नहीं है कि उनके साथ क्या हो रहा है। अगर वो सच्चे वलीउल्लाह थे तो अल्लाह की जन्नतों में है, अगर वो सच्चे नहीं थे तब भी उनका माजरा उनके अल्लाह के साथ है, लेकिन दुनिया में कोई तसर्रुफ करने की उन्हें ताकत नहीं है। तुम अहले हदीसों को, तुम अहले तौहीद को मुर्दों से डराते हो। अहले हदीस, अहले तौहीद वो अपने रब से डरते हैं, उनका रब उन्हें काफी है। आइए अल्लाह की किताब की आयत को सुनिए। अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दह, क्या अल्लाह अपने बंदे को काफी नहीं है? अल्लाह काफी है। या अल्लाह मदद कहने वाले, या वाहिद सरकार मदद कहने वालों के ऊपर गालिब हुए। जिस सनम को, जिस बुत को 45 साल से पूजा जा रहा था, अहले तौहीद के कुल्हाड़ों ने उसको रेजा रेजा कर डाला। तुम डराते हो, हमें कुरान ने पहले तालीम दी है, वयुखव्विफूनक बिल्लज़ीना मिन दूनिह, ये आपको अल्लाह के सिवा औरों से डराते हैं। नबी के मानने वाले अहले तौहीद को मुर्दों से डराते हैं, कब्र वालों से डराते हैं। मुझे वाक़या याद है, एबटाबाद में एक मरतबा गर्मी की छुट्टियां गुजारने गए तो शिकार की आदत है, शौक है। मैं और मेरे बड़े भाई तैयबुर रहमान हाफिज़हुल्लाह हम शिकार खेलते हुए एक बाबे के दरबार पे कबूतर मारने चले गए। वहां जो मुरीद खड़े थे वो कहने लगे, ए बाबे दे राख में कबूतर ने ना मारे अजे, बाबा अन्ना कर छड़ेगा। मेरे भाई ने कहा, ये जिंदा जितने बैठे हो तुम साइड पे हो जो, मैं भी सैयद हूं, बाबा भी सैयद है, आप ही निबेड़ लांगे, ये हमारा मसला है, खुद डील कर लेंगे, तुम ना बीच में आना, तुम ना बीच में आना, बाबा हमें रोक नहीं सकता। वमन युद्लिल्लाहु फमा लहु मिन हाद, जिसे अल्लाह गुमराह कर दे उसे कोई रहनुमाई देने वाला नहीं। अहले हदीस को, अहले तौहीदों को, मवाहिदों को जो ही इजाजत मिली, वो जाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, ये नारे लगाते हुए कि हक आ गया है, बातिल मिट गया है,
اس دربار کے پڑے ہوئے درخت پہ چڑھے اور اس کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا، اس درخت کی جڑ کو اکھاڑ پھینکا، اور درخت کی جڑ نہیں اکھڑی، شرک کا مڈ پٹ دیتا۔ شرک کے درخت کو، اس جڑ کو، اس صنم کو، اس موجودہ ذات انوات کو ٹکڑوں میں بدل کر دیا۔ لوگوں نے انڈیا کر لوگوں نے کیتا ٹالی دیا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے حق مسلک اہل حدیث حق نو فتح دیتی ہے۔ جیڑی ساڈی بات ہوئی سی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے سانو فتح دیتی ہے، اساں مڑ پڑ دیتا ہے۔ توحید کے کلہاڑے درخت پہ برس رہے تھے، آرے چل رہے تھے، اور میری آنکھوں میں مصطفیٰ علیہ السلام کا مکہ فتح کرنے کے بعد بتوں کو توڑنے کا منظر احادیث کی روشنی میں گھوم رہا تھا۔ میرے آقا نے بتوں کو توڑا علیہ السلام، اور یہ منظر بابے کے درخت کے کٹتے ہوئے اس صنم کا منظر اہل شرک کو درس دے رہا تھا۔ لوگوں، اگر یہ بابے کچھ کرنے کے قابل ہوتے، یہاں کی کیفیت یہ نہ ہوتی۔ ہماری زندگی اللہ کی طرف سے دی ہوئی نعمت ہے، اس زندگی کے اندر اللہ کی توحید کو سمجھ جاؤ۔ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور جو مر کے قبروں میں دفن ہو جائے وہ اپنا استنجا نہیں کر سکا تو اور کیا کرے گا؟ اس درخت کو کاٹ کر مردوں کی بے بسی کا اعلان اہل توحید نے سانگلہ ہل میں کیا، اور اہل حدیثوں تمہیں مبارک ہو، اہل توحید تمہیں مبارک ہو، اس درخت کو کاٹنے والوں تمہیں مبارک ہو، تم نے اپنے رسول کے صحابہ کے نقش قدم پہ چل کر ان کی سنت کو پھر زندہ کر دیا۔ مشرکین مکہ کا ایک بت تھا لات، سفید رنگ کی چٹان تھی، طائف کے ایک گھر میں اس کے اوپر چادر ڈال دی گئی تھی۔ آج بھی بابوں کی چادریں چلتی ہیں نا۔ چم چم اکھا نال لاو اے چادر ماتو لال دے، ان چم چم اکھا نال لاو اے چادر ماتو لال دے۔ چم چم اکھا نال چادر ماتو لال دے۔
चुम चुम अखा नाल लावो ए चादर मादोलाल दी पढ़ कलमा नबी दा चढ़ावो ए चादर मादोलाल दी पढ़ कलमा नबी दा चढ़ावो ए चादर मादोलाल। یہ چادر والی سرکار آج کی نہیں ہے، بڑی پرانی ہے۔ اس دور کے اندر بھی چادریں چڑھتی تھی، چادر والے آتے تھے ڈھول بجاتے ہوئے چادریں چڑھاتے تھے۔ لات کے اوپر چادر چڑھا دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو طائف بھیجا، جنہوں نے اس کو گرا کر اس کے ٹکڑوں تک کو جلا دیا۔ اس وقت کا لات بھی کچھ کر سکا، اور وہ خالی چٹان نہیں تھی، پتھر کی مورتی نہیں تھی۔ صحیح بخاری میں ہے، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں لات ایک نیک آدمی تھا جو ستو پلایا کرتا تھا حاجیوں کو۔ جب اس کا انتقال ہوا تو مشرکین مکہ کے سردار عمر نے کہا یہ مرا نہیں ہے، پردہ فرما گیا ہے۔ ابھی آپ نے سنا نا اس حضرت کا بھی، یہ مرا نہیں، پردہ فرمایا ہے۔ اس وقت سے یہ پردے والے سرکار چلتے آ رہے ہیں۔ عمر نے کہا یہ مرا نہیں، پردہ کر کے اس چٹان کے اندر چلا گیا ہے۔ لوگوں نے اس چٹان کے اوپر قبہ بھی بنا لیا، اس کی پوجا بھی شروع کر دی۔ مشرکین مکہ کا ایک اور بت العزا، امام ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ درخت تھا جس پہ عمارت تعمیر کر دی گئی، اس عمارت کو بھی غلاف پہنا دیا گیا۔ ابو سفیان نے جنگ احد کے اندر فخری انداز میں اسی کا نام لیا تھا اور کہا تھا لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارا عزا ہے تمہارا کوئی عزا نہیں ہے۔ تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا تھا اس کو جواب دو۔ کہا اللہ کے حبیب کیا جواب دے؟ کہا فرماؤ اس کو کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے تمہارا کوئی مولا نہیں ہے۔ امام نسائی کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا خالد کو اس بت کو توڑنے کے لیے روانہ کیا۔ انہوں نے درختوں کو کاٹ دیا، وہاں لگے ہوئے درختوں کو کاٹ دیا، جیسے سانگلا ہل کے اندر اہل توحید نے درختوں کو کاٹا۔ اہل حدیثوں کے امام خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے پہلے یہ عمل کیا تھا مصطفیٰ علیہ السلام کے حکم پر۔ واپس آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی۔ آپ نے کہا خالد تم نے کچھ نہیں کیا، دوبارہ جاؤ۔ وہ دوبارہ گئے، وہاں کے مجاور یا عزا کا نعرہ لگاتے ہوئے پہاڑوں میں چھپ گئے۔ جب سیدنا خالد مزید قریب ہوئے، ایک عورت وہاں سے نکلی، برہنہ ننگی، مٹھیے بھر بھر کے مٹی اپنے بالوں میں ڈال رہی تھی، زبان حال سے کہہ رہی تھی وہابی آ گئے، زبان حال سے کہہ رہی تھی وہابی آ گئے، اے نہ کوئی شے چھڑنی۔ وہ دوڑتی بھی باہر نکلی، سیدنا خالد نے ایک ہی تلوار سے وار کیا اور اس کی گردن کو اس کے گندے وجود سے دور کر دیا۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا حقیقت میں یہی عزا۔ لوگ آواز سنتے تھے اس بت سے، اور یہ آواز اسی عورت کی آواز تھی۔ امام ابو صالح رحمہ اللہ فرماتے ہیں عزا کے پاس ان لوگوں کا انداز عبادت یہ تھا۔ مشرکین مکہ کی خبر دے رہا ہوں آپ کو، اس دور کے مشرک کا عبادت کا انداز درختوں کے ساتھ کیا تھا؟ اس پر وہ دھاگے باندھتے تھے، کپڑے باندھتے تھے۔ جاؤ اپنے پیروں فقیروں کے درباروں کا نظر دوڑا لو، بابا جی کی قبر پہ برگد کا درخت ہے، کیکر کا درخت ہے، ٹالی کا درخت ہے، اس کے نیچے ٹہنیوں سے کپڑے بندھے ہوئے، دھاگے بندھے ہوئے۔ سلطان باؤ کی قبر پہ بیری کا درخت ہے، اس پہ دھاگے بھی بنتے ہیں، نیچے چادر بھی بچھتی ہے۔ چادر بچھانے والے عقیدہ رکھتے ہیں اوپر منہ کر کے بیر ڈگ گیا تو پتر ہوئے گا، پتا گر گیا تو بیٹی ہوگی، ٹہنا ٹوٹ کے گر گیا تو پھر کی ہوئے گا، اور اگر تنکا گر گیا تو کیا تیسری نسل ہوگی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ درختوں کے پجاری آج کے نہیں ہیں، اس دور کے اندر بھی یہ کھجور کا درخت تھا، اس کے ساتھ دھاگے اور کپڑے باندھتے تھے۔ منات مکہ اور مدینہ کے درمیان یہ بت تھا، اوس و خزرج اس کی تعظیم کرتے تھے۔ فتح مکہ کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو اس کو توڑنے کے لیے روانہ کیا۔ اور یاد رکھیے گا اہل توحید کو اللہ جب بھی حکومت دیتا ہے، یہاں یہ نکتہ یاد رکھنا، کسی دربار کو توڑنا، مٹانا، درخت کو کاٹنا، مٹانا اس کی ذمہ داری ہے جس کو اللہ اتنی طاقت دے کہ وہ اس کو گرانے کے بعد دوبارہ بنانے کی اجازت نہ دے۔ یہ نہ ہو کدی راتی جا کے کاروائی پا چھڈو اور توڑ کے گھر آ جاؤ،
سارے پنڈ دے مشرک کٹھے ہو جانتے پھر اپنے ہتھی بنا کے دینا پہ جوے. حکمت سے کام لیں. ان درباروں کو گرانا توڑنا, ان پوجے جانے والے درختوں کو کاٹنا حکومت کی ذمہ داری ہے. اور اللہ جب بھی اہل توحید کو حکومت دیتا ہے, جیسے اہل توحید کے امام اعظم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پاک سرزمین سے بتوں کو توڑوایا, صحابہ کو بھیجا, درختوں کو کٹوایا, اس کے ماننے والے ہر دور میں یہ عمل کرتے رہے. اور ماضی قریب میں امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے امام محمد بن سعود رحمہ اللہ کے ساتھ مل کر اس پاک سرزمین پر بنے ہوئے قبوں کو توڑا, قبروں پہ بنے ہوئے درباروں کو توڑا, بنے ہوئے کمپلیکس توڑے. آج تو آپ کے ملک میں مسلمان عوام کی خون پسینے کی کمائی اور ٹیکسوں سے کروڑوں روپے لگا کر بابا جی کے دربار پہ کمپلیکس بن رہے ہیں. اور یہ درباروں پر بنے ہوئے قبوں کو محمد بن عبد الوہاب نے توڑا, محمد بن سعود نے توڑا رحمہم اللہ. امیر عینہ کے ساتھ مل کر جب زید بن خطاب کے قبر پر بنے ہوئے قبے کو توڑنے کے لیے آگے بڑھے تو امیر صاحب نے کہا آپ کی بات تو مانتا ہوں لیکن یہ بہت بڑی عظیم ہستی ہیں, ان کے قبے کو توڑیں گے تو بہت بڑی مصیبت آ جائے گی, ہم نہیں توڑ سکتے. انہوں نے کہا اچھا یوں کرو, تم زندوں کو سنبھال لو, ہم جانیں اور یہ قبہ جانیں, ہم جانیں اور یہ دربار جانیں. ہاں اس نے کہا یہ ٹھیک ہے. امیر صاحب نے زندوں کو روک لیا, اپنی فوج لگا دی. امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ آگے بڑھے اپنے شاگردوں کے ساتھ, اور اللہ کے ولی کی قبر پہ جو غیر شرعی قبہ بنایا گیا تھا اس کو توڑ ڈالا اور اس قبر کو سنت کے مطابق بنا دیا. یہ اولیاء کی توہین نہیں ہے. کچھ لوگ دھوکہ دیتے ہیں, کلپ بناتے ہیں, دیکھو جی وہابی خود مان رہے ہیں کہ صحابہ کرام کی قبروں پہ بنے ہوئے قبے ہم نے توڑے. ہاں اللہ کی قسم یہ اولیاء کی, صحابہ کرام کی, سیدنا زید بن خطاب کی توہین نہیں ہے, بلکہ یہ ان کی عزت ہے, یہ حقیقی عزت ہے کہ ان کی قبر کو ویسے بنا دیا جائے جیسے مصطفیٰ کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے آج سانگلا ہل کے اندر ان زندوں کو اس حضرت نے روک لیا تو مردہ اہل توحید کو نہ روک سکا. یہ سنت ہر دور میں حکومت ملنے پر اہل توحید ادا کرتے رہے. اور پھر امام عبدالعزیز آل سعود رحمہ اللہ کو اللہ نے جب اس زمین پر حکومت عطا فرمائی, انہوں نے پھر مصطفیٰ علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے تمام قبوں کو گرایا, تمام درباروں کو گرایا, پوجی جانے والی قبروں کو گرا کر ان کو کچی قبریں بنایا جیسے اللہ کے حبیب نے حکم دیا تھا. اہل شرک اور اہل بدعت کو ان کا یہ فعل پسند نہیں آیا. اس وقت سے آگ لگی ہے اور ہر سال انہدام جنت البقیع کا جلوس نکالتے ہیں اور گالیاں دیتے ہیں. اشتر علامہ گفتار حسین صادقی قدرت الہی سخی محمود تے دیگر علماء نے کی تھی. اس موقع تے اپنے پیغام وچ قائد ملت جعفریہ پاکستان سید حامد علی موصفی نے کہا ہے کہ جنت البقیع تے جنت المولا دے عظمت رفتہ دی بحالی صرف امت مسلمہ دا نہیں بلکہ پوری انسانیت دا مسئلہ ہے. اسلام آباد وچ عالمگیر یوم انہدام جنت البقیع دے خلاف کڈے گئے جلوس نال خطاب کردیاں علماء نے کہا ہے کہ 57 اسلامی ملکاں تے خوف و راز چھایا ہویا ہے تے OIC جیا ادارہ مسلماناں تے ہون والے مظالم دے خلاف آواز چکن تو قاصر ہے, جبکہ مغربی قوتاں مسلمانوں نوں زیر کرن لئی نت نویں منصوبے تیار کر رہی ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ مسلمانوں نوں اپنے اختلافات بھلا کے ایک ہو جانا چاہیے تاکہ شیطانی قوتاں دے عزائم نوں ناکام بنایا جا سکے. انہوں نے کہا کہ سعودی حکومت صحابہ کرام تے اہل بیت اعظام دے انہدام شدہ مزار خود تعمیر کرے یا سانو اس دی اجازت دے. انسداد دہشت گردی دے قبر کے پجاری تو گالیاں دیتے ہی دیتے ہیں, جنہوں نے توحید کا چولا پہنا ہوا ہے اندر سے اسی پارٹی کے ہیں, اوپر سے توحید کا چولا ہے وہ بھی گالیاں دیتے ہیں. مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں محمد بن عبد الوہاب بڑے متشدد تھے, انہوں نے مکہ اور مدینے میں جتنے آثار تھے سارے توڑ دیے. اور میں کہا کرتا ہوں کہ وہ توحید میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ آثار بھی مٹا دیے, اور ہمارے علاقے کے لوگ شرک میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ قبروں پہ سجدے کرنے لگے. دونوں کمی بیشی کا شکار ہوئے. عبد المحمد بن عبد الوہاب نجدی درعیہ کے تھے, جو تھے وہ کبھی بھی غیر مقلدیت کو نظارہ نہیں کیا, ہمیشہ اپنے آپ کو حنبلی قائد کیا ہوا, ہمیشہ, لیکن متشدد طبیعت.
ان کی دعوت سے ان کا سارا خاندان متاثر رہا۔ جب یہ حکمران رہے انہوں نے جتنے مکہ میں آثار تھے مدینہ میں تھے سارے توڑ میں کیا کرتا ہوں وہ توحید میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ آثار میں ڈال دیے، اور ہمارے علاقے کے لوگ محبت میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ قبروں میں سجدے شروع کر دیے، دونوں ہی کمی بیشی کا شکار ہو۔ تو ان کے علماء نے روزہ قبر مبارک پر جو گنبد انس کے گرانے کا فتویٰ دے دیا، اس کو گرا دیا۔ میں کہتا ہوں اللہ کی قسم مولانا طارق جمیل صاحب آپ نے جھوٹ بولا ہے۔ محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ اللہ کی توحید کی غیرت رکھنے والے تھے، غیرت ایمانی تھی ان کے اندر۔ انہوں نے قبروں کو توڑ کے تشدد نہیں کیا، زیادتی کا شکار نہیں ہوئے، بلکہ وہی عمل کیا جس عمل کی دعوت ان کو محمد کریم کے کلام میں ملی تھی۔ تم نے جوڑ پیدا کرنے کے لیے بریلویوں کو چلے لگوانے ہوتے ہیں، اس لیے ان کو راضی کرنے کے لیے اس طرح کے ڈھکوسلے مارتے ہو۔ طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر سبز گنبد ہے، اس سبز گنبد کو بھی علماء دیوبند نے بچا رکھا ہے، وگرنہ امام عبدالعزیز آل سعود نے تو اس کو بھی گرانے کا حکم دے دیا تھا۔ یہ کارنامہ علماء دیوبند کا ہے کہ یہ سبز گنبد ابھی تک بچا ہوا ہے۔ کہتے ہیں علماء نجد میں شدت بہت ہے، محبت اور حدود میں فرق نہیں کر سکے، گستاخی بھی حرام ہے اور حدود سے تجاوز کرنا بھی حرام ہے۔ یہ جو تمہیں گنبد نظر آتا ہے سبز رنگ کا، یہ اسی جماعت کا کارنامہ ہے۔ تو علماء نجد میں شدت بہت ہے، محبت اور حدود میں فرق نہیں کر سکتے، گستاخی بھی حرام ہے اور حدود سے تجاوز بھی حرام ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ جتنے نشانات ہیں سارے مٹا دیں، تو جنت البقیع کے سارے نشان مٹا دیں، امہات المومنین کے، صحابہ کے، اہل بیت کے، آل رسول کے سب نشانات تھے، سب مٹا دیں۔ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے، محمد بن سعود رحمہ اللہ نے، امام عبدالعزیز آل سعود رحمہ اللہ نے، انہوں نے کوئی گستاخی نہیں کی، نہ حدود سے تجاوز کی ہے، بلکہ وہ کیا ہے جو مصطفیٰ علیہ السلام کا حکم تھا، سنت پر عمل کیا ہے۔ اگر گستاخی پوچھتے ہو تو ہم بتاتے ہیں مولانا گستاخی تو آپ نے کی ہے مولڑے شریف کے دربار پہ جا کر، اور وہاں پر جا کر آپ نے توحید کی دعوت نہیں دی، بلکہ مشرکوں کو راضی کرنے کے لیے یا ایھا النبی کا ترجمہ اے غیب کی خبریں سنانے والا کیا ہے، اور اس پہ نعرہ رسالت بھی لگا۔ حبیب پاک کو اللہ نے قرآن پاک میں 227 مرتبہ پکارا ہے، اور ایک مرتبہ بھی نام لے کر نہیں پکارا، یا احمد نہیں کہا، یا محمد نہیں کہا، کیا کہا؟ یا ایھا النبی، اے غیب کی خبر سنانے والے۔ توحید کی گستاخی تو حضرت آپ نے کی ہے، مشرکوں کو جا کر توحید کی دعوت دیتے، ہم بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھتے اور چلا لگاتے، چلا نہ لگاتے سہ روزہ تو لگا ہی لیتے، لیکن آپ نے تو وہاں جا کر غوث قطب جو مشرکوں کے بنائے ہوئے الفاظ ہیں آپ نے ان کی تعریف کی ہے۔ توحید کی گستاخی آپ نے کی ہے، محمد بن عبد الوہاب نے نہیں کی ہے۔ تمہارے اگلے اور پچھلے روتے آئے ہیں امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے بارے میں۔ یہ ہمارے ہاتھ میں حسین احمد مدنی صاحب کی کتاب ہے، اس کا صفحہ 42 ہے، اور اس میں حسین احمد مدنی، اب جو موجودہ نسل آ رہی ہے آپ کی، وہ تو عبدالعزیز آل سعود رحمہ اللہ کی تعریف کرتی ہے ریال اور چندے لینے کے لیے، اور تمہارے بزرگ کیا کہہ کر گئے وہ سنو۔ محمد بن عبد الوہاب نجدی ابتدائے 13ویں صدی میں نجد عرب سے ظاہر ہوا، چونکہ یہ خیالات باطلہ
عقائد فاسدہ رکھتا تھا، اس لیے اس نے اہل سنت والجماعت کے قتل و قتال کیا، ان کو بالجبر اپنے خیالات کی تکلیف دیتا رہا، ان کے اموال کو مال غنیمت اور حلال سمجھتا رہا، ان کے قتل کرنے کو باعث ثواب و رحمت شمار کرتا رہا۔ اہل حرمین کو خصوصاً، اہل حجاز کو عموماً اس نے تکلیف شاقہ پہنچائی۔ سلف صالحین اور اتباع کی شان میں نہایت گستاخی اور بے ادبی کے الفاظ استعمال کیے۔ بہت سے لوگوں کو بوجہ اس کی تکلیف شدیدہ کے مدینہ اور مکہ چھوڑنا پڑا، ہزاروں آدمی اس کے اور اس کی فوج کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ الحاصل وہ ظالم، باغی، خونخوار، فاسق شخص تھا۔ اسی وجہ سے اہل عرب کو خصوصاً اس کے اور اس کے اتباع کرنے والوں سے دلی بغض تھا اور ہے، اور اس قدر ہے کہ اتنا قوم یہود سے ہے، نہ نصارہ سے ہے، نہ مجوس سے ہے، نہ ہنود سے ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ تمام چیزیں جو تم نے بیان کی ہیں محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ پر جھوٹ ہے۔ انہوں نے اہل سنت کو قتل نہیں کیا، اہل سنت کے مال نہیں چھینے، یہ الزام ہے، یہ جھوٹ ہے محمد الوہاب رحمہ اللہ پر۔ وہ متشدد نہیں تھے، وہ فاسق نہیں تھے، وہ باغی نہیں تھے، وہ تجدید کرنے والے تھے، مسلمانوں کے لیے اس کے دین کی تجدید کر گئے، مجدد تھے، وقت کے امام الدعوہ تھے، شیخ الاسلام تھے۔ ایمان کو، اسلام کو، توحید کو پھر اس دنیا پر غالب کیا محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ نے۔ محمد بن الوہاب کا عقیدہ تھا کہ جملہ اہل عالم، تمام مسلمانان دیار مشرک و کافر ہیں، ان سے قتل و قتال کرنا، ان کے اموال کو ان سے چھین لینا حلال اور جائز بلکہ واجب ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ طارق جمیل صاحب جو باتیں آپ فرما رہے ہیں، چونکہ دبے ہوئے لفظ میں آپ کہہ رہے ہیں، یہ آپ کے حسین احمد مدنی آپ سے پہلے کھل کر امام الدعوہ، توحید کے پاکیزہ عمل کو قائم اور دائم رکھنے والے شیخ محمد بن الوہاب رحمہ اللہ کے بارے میں آپ کے بزرگ اور حضرت فرما کر گئے ہیں۔ درختوں کی پوجا کرنے والوں، درختوں پہ دھاگے ٹانگنے والوں، بابا واحد علی سرکار کے درخت کی پوجا کرنے والوں، آؤ ایک درخت کی کہانی ہم بھی آپ کو سناتے ہیں۔ مسند احمد میں اور ابو داؤد میں ہے۔ ابو واقد لیثی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى حنین، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر حنین کے لیے نکلے۔ وَنَحْنُ حُدَثَاءُ أَحْدٍ بِكُفْرٍ، ہم نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، قریب زمانہ کفر چھوڑ کر آئے تھے۔ وَلِلْمُشْرِكِينَ صِدْرَةٌ يَعْكِفُونَ عِنْدَهَا وَيَنُوتُونَ بِهَا أَسْلِحَتَهُمْ يُقَالُ لَهَا ذَاتُ أَنْوَاتٍ، مشرکین کا ایک بیری کا درخت تھا جس کے سائے کے نیچے وہ بیٹھا کرتے تھے، اس کے اوپر برکت کے لیے اپنا اسلحہ لٹکایا کرتے تھے۔ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کہا ہے اللہ کے رسول، اجعل لنا ذات انوات كما لهم ذات انوات، ہمارے لیے بھی ذات انوات ایک درخت بنا دے جیسے مشرکین کا درخت ہے، وہ اس کے نیچے برکت لینے کے لیے بیٹھتے ہیں، برکت کے لیے اپنے اسلحے کو ٹانگتے ہیں۔ صحابہ نے سجدہ کرنے کی بات نہیں کی، طواف کرنے کی بات نہیں کی، یہ کہا جیسے وہ برکت لینے کے لیے اسلحہ لٹکاتے ہیں، ہمارا بھی ایک درخت ہو، ہم بھی اس کے نیچے بیٹھ جائیں۔ فقال رسول اللہ اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا۔ انہا سنن، یہ تو پرانی قوموں کا طریقہ ہے۔ قلتم والذی نفسی بیدی کما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ، تم نے وہی کہا جو بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمارے لیے ایک الہ بنا دو، ہمارے لیے ایک معبود بنا دو جیسے ان کے لیے الہ ہے۔ قال انکم قوم تجہلون، انہوں نے کہا تم جاہل قوم ہو۔ لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم اپنے سے پہلے گزر جانے والی قوموں کی سنتوں پہ چلو گے۔ اور پیارے حبیب علیہ السلام کی یہ حدیث بھی پوری ہو گئی۔ آج کلمہ پڑھنے والی یہ قوم درختوں کی پوجا کرنے میں وہی کام کر رہی ہے جو سابقہ امتیں کر کے گئی۔ امام ابو بکر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ تم پہ رحم فرمائے، جب تم دیکھو کسی جگہ پہ بیری کا درخت ہو یا کوئی درخت جس کے لیے لوگ سفر کر رہے ہیں، اس کی تعظیم کر رہے ہیں، وہاں آ کر دھاگے لٹکاتے ہیں، اس سے صحت و شفا کی امیدیں رکھتے ہیں، اس پہ کیلے گاڑتے ہیں، اس پہ کپڑے باندھتے ہیں، تو یاد کر لو وہ آج کے دور کا ذات انوات ہے، اسے کاٹ ڈالو۔ جب حکومت ملے اہل توحید کو، غیر اللہ کی عبادت کی ہر نشانی کو مٹا دیا جائے۔ حافظ ابو محمد عبد الرحمن بن اسماعیل الشافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، شرک کی ایک صورت جو آج کے دور میں فتنہ بن کر پھیل چکی ہے، جسے شیطان لعین نے عوام کے لیے بڑا مزین بنا کر پیش کیا، وہ ہے کہ شیطانی القاء سے کچھ درختوں کو، کچھ پتھروں کو، کچھ بوہڑ کے درختوں کو
ایک شیطان کا چیلا اٹھتا ہے, وہ کہتا راتی مینوں خواب آیا سی, بابا جی نے کہا سی بھی ایتھے میں چیلا کٹیا سی, ایتھے بہ جا. وہ کہتا مجھے خواب آیا تھا یہاں بیٹھ جا. وہ کہتا مجھے خواب آیا تھا یہاں بیٹھ جا. ہر کوئی اپنے اپنے خواب کے بہانے پر درختوں کو پوج رہا ہے, قبروں کو پوج رہا ہے, بابا جی کے حجروں کو پوج رہا ہے, جس کی بنیاد خواب ہے. خواب میں بابا جی آئے تھے, اور خواب خوب کا کوئی چکر نہیں, پیٹ کا دھندا چلانے کے لیے ساری بیماری ہے. آپ کو نہیں یقین, میں یقین کروا دیتا ہوں. یہ 2 مہینے پہلے پاکستان کا ایک ٹیلی ویژن ہے سما ٹی وی, سما ٹی وی نے ایک پیر صاحب کا انٹرویو کیا. اس پیر صاحب نے آ کر کہا, اس کے ماتھے پہ اللہ لکھا ہوا, کہا اللہ کے نبی رات خواب میں آئے تھے, میری ملاقات ہوئی, میرے ماتھے پہ اللہ لکھا گیا. اگلی رات موسیٰ علیہ السلام مجھے خواب میں ملے, میری کمر پہ پورا کلمہ لکھا گیا. یہ قرآن اللہ کے نبی نے دیا, یہ مصلی شریف بھی اللہ کے نبی نے دیا, اور اس پر پوری آیت لکھی ہوئی ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور یہ دودھ کا پیالہ دیا, 6 دن گزر گئے, دودھ خراب نہیں ہو رہا, مجھے بشارتیں مل رہی ہیں, معجزات مجھے مل رہے ہیں. اور نبی کہہ رہے ہیں جو معجزہ تجھے دیا جا رہا ہے آگے کیوں نہیں بتاتا؟ تو میں نبی کی سنت پہ عمل کرنے کے لیے ٹی وی پہ انٹرویو دینے آیا ہوں. جب پہلا پروگرام شوٹ کیا تو نیئر بھائی نے, تو اس کے بعد میرے ماتھے پہ بھی اللہ کا نام آ گیا. فضیل حضرت, یہ میں ویٹ کر رہی تھی کہ میں آپ لوگوں کو تھوڑا رک کے بتاتی, لیکن آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت آصف بھائی کا جو, آصف بھائی ذرا سامنے دیکھ لیجیے گا, یہ دیکھ رہے ہیں آپ, یہ ماتھے پر اللہ کتنا واضح نقش ہے. کچھ دن خاموش, کچھ دن تو آپ کو سمجھ نہیں آیا ہوگا یہ ہوا کیا ہے. میں تو بہت زیادہ پریشان تھا کہ میرے ساتھ کیا, اور اسی وجہ سے میں نے علماء سے رابطے کیے. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہونا شروع ہو گئی کہ آپ خاموش نہ رہیں, آپ اسے عام کریں, یہ ہمارا حکم ہے. تو پھر ہم نے اسے یوں عام کرنا شروع کیا. ایک چینل پہ بات چلی, 2 اخباروں میں چلی, اس میں میرے جسم بھی اسم اللہ تھا, صرف اللہ لکھا تھا. تو ہزاروں لوگوں نے آگے دیکھا تو پورا کلمہ میرے جسم پہ آ گیا. مختلف جگہوں پر آیا, وہ چلا گیا, لیکن یہاں جو پورا کلمہ آیا وہ ابھی بھی ہے. اس کے بعد معجزات ہوتے گئے. اے قرآن پاک کا تحفہ مجھے ملا, یہ آپ کو غیبی طور پہ ملا؟ یہ غیبی طور پر. اس کے بعد ایک دودھ کا پیالہ, جو ہم اس کے بعد کافی دوبارہ بشارت ہوئی کہ آپ اسے عام کریں, آپ جو مطلب خاموش نہ رہیں. دودھ کا پیالہ بھی آپ کو غیبی طور پہ ملا؟ جی, یہ اس طرح ملا کچھ کہ میں ایک دن تہجد کی نماز پڑھ کے ایسے پریشان ہو کے بیٹھا ہوا تھا کہ یہ دودھ کا, کہ اتنے ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں اور اللہ کے حکم کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں, لیکن ان کو بڑھانے کے لیے تیار ہی نہیں آگے. تو سجدے میں جا کے رونے لگا. ہاں, اور اب تک آپ کی پیٹھ پر واضح نقش ہو چکا تھا. اچھا, اور قرآن پاک آپ کو غیبی طور پر ہوا میں اس طرح نظر آنے لگا. یہ آپ کے ہاتھ میں نظر نہیں, میں نے اس کو خود اٹھایا, خود آپ نے ہوا میں سے اٹھایا؟ جی, میں نے خود اٹھایا, بغیر سارے کے تھا یہ. اور یہ دودھ جب میں سجدے میں جا کے رونے لگا تو جیسے اٹھا میرے آگے یہ دودھ, اور یہ پھول اسی طرح تازہ ابھی بھی, یہ دودھ اسی طرح, اس کا ذائقہ بھی اسی طرح ابھی بھی. یہ دودھ اور یہ گلاب کے جو پھول ہے یہ بالکل ایز اٹ از آپ کو ملا. ایک ہفتہ ہو گیا, لیکن یہ پھول بھی اسی طرح تازہ. یہ کب ملا آپ کو؟ یہ 1 ہفتہ پہلے کی بات ہے, جس سے میرا حوصلہ کرنے سے پہلے 2-3 دن پہلے, جس سے میرا اور حوصلہ بڑھ گیا. اور میں نے اس وقت کہا تھا کہ پاکستان میں بے روزگاری زیادہ ہے, دیہڑی کرے گا انہیں پیسے نہیں لبنے, اس کھاتے جو پیسے چنگے لب دینے. اور ظالم, تو نے اپنے ماتھے پہ اللہ لکھوایا ہے, کیا تو باتھ روم میں نہیں جاتا؟ تیری کمر پہ کلمہ لکھا ہے, کیا تو جنبی نہیں ہوتا؟ اس کی بیوی بھی ساتھ آئی ہوئی, بیوی کہتی میں روٹی پکانی ہے, روٹی کے اوپر اللہ لکھا جاتا ہے. اور جب سے میرے جسم پہ اللہ کا نام آیا ہے, اللہ پاک نے ان کے ہاتھ میں کوئی ایسی برکت ڈال دی ہے کہ جب بھی یہ روٹیاں پکاتی ہیں, اس پہ جب کوئی بڑا واقعہ ہوتا ہے, روٹی ویسی پکاتی ہیں تو ان پہ اللہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ, مختلف قسم کی آیتیں نمایاں اور قدرتی طور پر آ رہے ہیں. اور ہمیں مزید ہدایت ہو رہی ہے کہ اسے آپ عام کرتے جائیں. ارے روٹی پکانے سے پہلے یہ 3 انگلیاں زور سے اس روٹی کے اوپر چھاپ دو, یہ یوں انگوٹھا چھاپ دو, جب وہ الٹی ہوگی تو اللہ نہیں بن جائے گا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اور وہی ہوا. آج سے 15-20 دن پہلے وہ خبیث پکڑا گیا, وہ مردود پکڑا گیا, پولیس کے 4 لیٹر اس کو لگے, اور اس نے فوراً بتا دیا میں نے فلانے سے کھدوائی کروائی تھی.
अच्छी बात है, ठीक है, जो अच्छी गुजारिश भाई साहब जान तो इस साल कराची बंदी अकाउंट में सामने करा हूँ तो गुजारा की है वो ज्यादा सरदार उसको बुलाया जिसने अपना नाम आसिफ महमूद वद रफीक से अपने जनरल खाना जनरल बताया, जिससे बात की गई, जिसने कुछ अजीब और गरीब बातें बताई और अपने जिस्म पे पुष्प पे कलमा, छाती पे और पेशानी पे अल्लाह का नाम ज़ाहिर होना बताया, जिसका मेडिकल करवाया गया। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक ये खुद करता है और कुदरती नहीं, जिससे मालूमात की गई, जिसने बताया, खुद भी बताया कि उसने ये एक दोस्त के जरिए लिखवाया है जिसका नाम रैस बतला है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। सर इसके पुलिस ने इसके जो FIR के जो पर्चे हुए हैं वो कौन कौन से किए हैं इसके बाद? दफात 295 ए PPC 419 420। मैंने मशीन कराया। क्यों कराया? किसी ने बुलाया था इस बार। क्यों करवाया? अच्छा बस ठीक है इन ट्रेन गाँव में अच्छा करते हैं लीस्ट लगी ये दज्जाल है, ये झूठे हैं, ये कज़्ज़ाब हैं, ये मुस्तफ़ा की तौहीन करने वाले, ये कुरान की गुस्ताखी करने वाले, ये इस्लाम की गुस्ताखी करने वाले। इनके पीछे कहानी क्या है? पेट का धंधा और ख्वाब का टीका। ख्वाब आया था। इमाम अब्दुर्रहमान बिन इस्माइल शाफी फरमाते हैं, इन शैतान का कोई ना कोई चेला खड़े होकर कहता है मुझे ख्वाब आया, फला जगह पे बाबा का डेरा है, फला जगह पे पीर साहब है, और लोग अल्लाह के फराइज को, नबी की सुन्नत और अहकामात को भूलकर इन जगहों की ताज़ीम करना शुरू कर देते हैं। इस किस्म के तमाम मकाम अनवात का दर्जा रखते हैं। अल्लाह इन मकामात को काटने, तोड़ने, बल्कि जड़ से उखाड़ फेरने की तौफीक अता फरमाए। शेख अबू इसहाक रहमहुल्लाह के बारे में इमाम अबू बकर फरमाते हैं, मुझे उनका एक फेल बड़ा पसंद आया। और फेल क्या था? ये इमाम अबू इसहाक बहुत बड़े जाहिद, आलिम, बुजुर्ग, 4वीं सदी हिजरी के उलमा में इनका शुमार। इनके घर के पास एक चश्मा था, लोग वहाँ पर आते थे, मन्नतें पूरी करवाते थे। जिसको औलाद नहीं होती वो भी आता था, जिसकी शादी नहीं होती वो भी आता था, और अपनी रुकावटें दूर करवाया करते थे। शेख अबू इसहाक के दोस्त अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन अबिल अब्बास कहते हैं, एक दिन सुबह के वक़्त इस चश्मे की तरफ से आज़ान की आवाज़ आई। मैं गया तो मैंने देखा कि रात को इमाम अबू इसहाक ने उस पूरे चश्मे को तोड़ कर, उस बिल्डिंग को तोड़कर उसको ज़मीन से मिला दिया, और अजान देने के बाद वहाँ खड़े होकर दुआ की, अल्लाह एक काम तो मैंने कर दिया है कि ये चश्मा तोड़ दिया है, अब एक दुआ तू मेरी कबूल कर ले, आज के बाद कोई मुरीद इस चश्मे की तरफ मुंह ना करे। का अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल कर ली, फिर दोबारा उस चश्मे की तरफ कोई ना आया, और ये फितना ख़त्म हो गया। अबू मोहम्मद इब्न अबी ज़ैद कहते हैं, अबू इसहाक जिस राह पर चले वो खाली पड़ा है, और इस राह पर चलने वाला कोई नहीं। लोगों, इन दलाइल की बुनियाद पर कुरान हकीम की आयात
مصطفیٰ علیہ السلام کے فرامین، اس کی بنیاد پر ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ موت کے بعد انسان دنیا کے اندر کوئی تصرف نہیں کر سکتا، کچھ نہیں کر سکتا. وہ مر کر اگلے جہاں چلا گیا، اس جہاں سے اس کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. نہ وہ کسی کی مشکل کشائی کر سکتا ہے، نہ وہ حاجت روائی کر سکتا ہے. مشکل کشا، حاجت روا، غوث آدم، بگڑی بنانے والا، بری کرنے والا وہ کون ہے؟ آئیے اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں. یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمی. وہ رات کو دن میں، دن کو رات میں داخل کرتا ہے. آفتاب و مہتاب کو اسی نے کام میں لگا دیا ہے. ہر ایک اپنے میعاد معین پر چل رہا ہے. ذالکم اللہ ربکم لہ الملک. یہی تمہارا اللہ ہے، یہی غوث آدم ہے، یہی بری کرنے والا ہے، یہی بگڑیاں بنانے والا ہے، یہی کشتیاں پار لگانے والا ہے، یہی اولاد دینے والا ہے. لہ الملک، پوری کائنات کی حکومت، پوری کائنات کی سلطنت، پوری کائنات کی بادشاہت اگر کسی کے ہاتھ میں ہے تو عرش والے اللہ کے ہاتھ میں ہے. والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر. جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، جن کے نام کی صدائیں تم بلند کرتے ہو، جس کو تم آوازیں لگا رہے ہو، جس کے بارے میں تم عقیدہ رکھ رہے ہو، یہ بابا ہماری لاج رکھے گا. قرآن کہتا ہے ما یملکون من قطمیر. کھجور کی گٹھلی پہ باریک چھلکا اور دھاگا ہے. اس دھاگے کے مالک بھی دنیا کے کوئی پیر و فقیر نہیں ہو سکتے. ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم. اگر تم ان کو پکارو یہ تمہاری پکار سن ہی نہیں سکتے. تم نے پکارا، لائن لگا کر بابا واحد علی سرکار کے دربار کے باہر کھڑے ہوئے، ہاتھ اٹھائے، آوازیں لگائی، پکارے بلند کی کہ بابا ہماری لاج رکھنا، اہل حدیثوں کو شکست دینا، اپنے درخت کو ہلانے نہ دینا. تم نے دیکھ لیا یہ بابے تمہاری پکار نہ سن سکے. وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ. بفرض محال مان بھی لیا جائے کہ یہ سن لیتے ہیں. یہ سن لے تو کچھ کر سکتے، یہ سن لے تو کچھ کر نہیں سکتے. اور قیامت کے دن یہ انکار کر دیں گے تمہاری اس عبادت کا. قرآن پاک کی کھلی ہوئی آیات، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھلے ہوئے فرامین کے باوجود مولویوں کے عقیدے کیا ہیں، مولویوں نے لوگوں کو کیا پٹیاں پڑھا رکھی ہیں. آئیے سنیے. اشرف علی تھانوی صاحب، ان کی کتابیں یہ میرے پاس موجود ہیں، جو بھائی دیکھنا چاہے دیکھ سکتا ہے. وہ اپنی کتاب اشرف السوانح جلد 1 میں اپنے پردادا کا قصہ بیان کرتے ہیں کہ پردادا کہیں بارات پہ گئے، ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، ڈاکو زیادہ تھے، مارکا لڑائی ہوئی، مارکا ہوا، بالآخر بارات والے قتل ہو گئے، پردادا بھی قتل ہو گئے، وہیں پہ ان کا دربار بھی بنا. ادھر تو یہ ہوا، رات کو اشرف علی تھانوی صاحب کے پردادا مثل زندہ گھر میں پہنچ گئے. گھر پہنچے اور اپنی بیگم سے کہا کسی کو نہ بتانا، مٹھائی کا ڈبہ لایا ہوں، اگر کسی کو نہیں بتائے گی تو ہر رات کو آیا کریں گے، مٹھائی دیا کریں گے. اس نے کہا اچھا نہیں بتاتی، وعدہ ہو گیا. صبح خیال ہوا کہ بچے مٹھائی کھائیں گے تو لوگ باتیں کریں گے، بندہ گھر میں ہے نہیں، مٹھائیاں کہاں سے آ رہی ہیں، تو بتا دیا بھی رات اشرف علی تھانوی کا پردادا آیا تھا. تھانوی صاحب کہتے ہیں اس کے بعد ہمارا پردادا دوبارہ نہیں آیا. تبلیغی جماعت کے شیخ الحدیث مولانا ذکریہ صاحب لکھتے ہیں ایک صاحب کشف حضرت حافظ صاحب کے مزار پر فاتحہ پڑھنے کے بعد فاتحہ کہنے لگے یہ کون بندہ دفن جو ہے؟ کہا کیوں؟ کہا میں فاتحہ پڑھ رہا تھا، یہ نیچے سے مجھے کہتا چل کسی مردے پہ جا کے فاتحہ پڑھ، زندے پہ فاتحہ پڑھنے آ گیا ہے. جب اس کا استنجا کروایا تھا اس نے آپ کیا تھا یا کسی اور نے کروایا تھا؟ اب تو فاتحہ پڑھنے والے کو روک رہا ہے، وضو کرتے ہوئے خود کیا تھا یا کسی کا محتاج تھا؟ فضائل حج میں مولوی ذکریہ صاحب کہتے ہیں ابو سعید فرماتے مکے میں تھا، ایک نوجوان لڑکے کی لاش پڑی تھی، بڑی خوبصورت تھی. میں غور سے دیکھنے لگا تو وہ مسکرا کر کہنے لگا اللہ کا جو عاشق ہوتا ہے مرا نہیں کرتا، صرف ایک مکان سے دوسرے مکان میں انتقال کرتا ہے. فضائل میں شیخ ابو یعقوب سنوسی کہتے ہیں میرے پاس مرید آیا، کہا کل ظہر کے وقت مر جاؤں گا، آیا طواف کیا مر گیا. میں نے اس کو غسل دیا، کفن دیا، استنجا کروایا، غسل کروایا، سب کچھ کروا کے جب قبر میں رکھا اس نے آنکھیں کھول دی. استنجے کے وقت آنکھیں نہیں کھولی، غسل کے وقت آنکھیں نہیں کھولی، کپڑے پھاڑتے ہوئے آنکھیں نہیں کھولی، قبر میں جا کے آنکھیں کھولی. پہلے سب کچھ کرواتا رہا، اب قبر میں جا کے آنکھیں کھول دی. جو ہی آنکھیں کھولی میں نے کہا سردار مرنے کے بعد بھی زندگی ہے؟ کہا میں زندہ ہوں، اللہ کا ہر عاشق زندہ رہتا ہے. آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں. مالک فرماتا ہے انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین. بے شک آپ مردوں کو نہ سنا سکتے، نہ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے جب وہ پیٹ پھیر کر روگرداں جا رہے ہوں. وما يستوي الاحياء ولا الاموات
وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. زندہ مردے برابر نہیں ہو سکتے، اللہ جس کو چاہتا سنا دیتا ہے. آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں. اللہ ہمیں حق کہنے، سننے، سنانے، آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے علماء احناف میں سے ایک قول آپ کے سامنے یہ دو پیش کر کے بات ختم کرتا ہوں. زین العابدین بن ابراہیم الحنفی فرماتے ہیں، ہمارے علماء فرماتے ہیں جو یہ کہے کہ مشائخ کی روحیں حاضر ہوتی ہیں تو یہ کفر کا عقیدہ ہے. ابن عابدین فرماتے ہیں اگر کوئی یہ خیال کرے کہ مردہ کائنات میں تصرف کرتا ہے اللہ کے علاوہ تو اس کا یہ عقیدہ کفر ہے. یہ قول محمد الوہاب کا نہیں ہے، یہ قول علماء احناف میں سے ہے. وہ کہتے ہیں یہ کفر کا عقیدہ ہے اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ مرنے کے بعد بھی اولیاء کچھ کر سکتے ہیں. جو مر جاتا ہے وہ اگلے جہاں میں چلا جاتا ہے، اس جہاں سے اس کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، زندہ رکھے، ایمان پہ رکھے، موت دے تو اس حال میں دے. اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.